نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى إلهي آمين۔ جی آج ہم پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 262 سے انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی۔ سورۃ البقرہ ہے، بہت سارے احکامات ہیں، اور ان احکامات میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے، اور اس کی بہت زیادہ ترغیب دلائی گئی ہے۔ اور ہم نے پہلے یہ بھی دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قدرت کے اپنی معرفت کے، اپنے تصرف الامور کے چند مظاہر کا ذکر کیا۔ عین الیقین کا ذکر ہوا۔ حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عین الیقین دلانے کے لیے بستی کو مطلب بستی کے بارے میں جو ان کے تحفظات ہے، یا ان کو جو بھی ان کی سوچ تھی، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عین الیقین کے ذریعے جو ہے وہ دکھایا کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے، مرنے کے بعد اٹھائیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا کہ جب انہوں نے بھی عین الیقین چاہا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 پرندوں کی صورت میں کہ کس طریقے سے ان کو مانوس کیا گیا، پھر اس کے بعد ان کو ذبح کیا گیا، پھر اس کے بعد ان کے ٹکڑے مختلف پہاڑوں پہ رکھے گئے، پھر جب ان کو ایک آواز دی تو یہ کس کے حکم پر ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر ہوا۔ انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے ان 2 قصوں کو بیان کرنے کی حکمت کیا ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں بیان کیا؟ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عین الیقین کا ذکر کیا یا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا ذکر کیا؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ دیکھیں، جب انسان مال خرچ کرتا ہے نا، ہر انسان کے اندر مال کی محبت رکھی گئی ہے، اور یہ جو ہے آزمائش کے لیے رکھی گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی ایک فطرت بنائی، پھر آزمائش کے اسباب رکھتی ہے، پھر آزمایا جائے گا، تو ایسے ہی تو نہیں جنت مل جائے گی۔ تو مال کی محبت ڈال کر پھر اس کے بعد جو ہے انسان کو کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں مال دو۔ اگر مال کی محبت نہ ہوتی تو پھر تو اس حکم پر عمل کرنا آسان تھا نا، تو پھر تو آزمائش نہیں تھی۔ آزمائش تب ہوئی جب مال کی محبت بھی رکھی گئی، پھر اس کے بعد کہا گیا کہ مال دو اللہ کے راستے میں۔ اور یہ جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے جو تصرفات ہیں، اور اس کو عین الیقین کی صورت میں، آیات کی صورت میں قرآن مجید میں رکھا گیا، تو یہ رہتی دنیا تک کے لیے مومنوں کے لیے اس میں ایک سبق کیا ہے؟ عین الیقین تو پیغمبروں کو عطا کیا گیا نا، میرے اور آپ کے لیے اس میں سبق کیا ہے کہ مال دیں گے تو یہ یہیں پر ختم نہیں ہو جائے گا، یہ مال آگے کے لیے کام آئے گا۔ یعنی یہ ایک ایسا بینک بیلنس ہے جو ہماری آخرت کے لیے اکٹھا ہو رہا ہے، تو اس لیے مال دینا ہے۔ مال کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ ہم اپنی آخرت کے بینک بیلنس بھر لیں، اللہ کے راستے میں مال دیں۔ پھر ساتھ آگے ذکر کیا گیا تھا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں پوری رضامندی کے ساتھ، جن کی نیتیں بھی اچھی ہوتی ہیں، جو چاہتے ہی صرف اللہ کی رضا ہے، کوئی اور ہڈن پرپز نہیں ہوتا، کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، کسی اور کو راضی کرنا نہیں ہے، کسی پر احسان جتانا نہیں ہے، کسی کو خوش کرنا نہیں ہے، اپنی نیک نامی مقصود نہیں ہے، تو ایسا مال جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اتنا مقبول ہوتا ہے کہ اس کی مثال دی گئی تھی کہ جیسے ایک گندم کا دانہ جو ہے جب انسان بوتا ہے اور زمین اچھی ہوتی ہے، زمین سے کیا مراد ہے کہ ہماری نیت اچھی ہوتی ہے، بیج اس میں اچھا ڈالا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ نیت جو ہے وہ اس کا اتنا بہترین پھل دیتی ہے کہ ایک دانے کا اجر، یعنی ایک دانہ 700 دانے بن جاتا ہے۔ یعنی ایک اچھی سی چھوٹی سی چاہے نیکی ہو لیکن اس کے پیچھے نیت خالص ہو، مال اللہ کے لیے دیا گیا ہو، صرف اللہ کے لیے اور کچھ نہ سوچا گیا، اس میں اللہ کی رضا مقصود ہو، تو پھر 700 گنا تک اس نیکی کا اجر ملے گا۔ آپ نے 1 روپیہ دیا،
اور آپ کو 700 روپے مل جائیں، تو یہ دنیا میں اگر ایسے بزنس کیے جائیں تو انسان تو فوراً انویسٹ کرتا ہے کہ کیوں 700 گنا تک مجھے پروفٹ ہو رہا ہے. لیکن آخرت کے لیے، کیونکہ آخرت پر یقین رکھنا ضروری ہے نا کہ ہمیں آخرت میں ملے گا، اور لوگ کیا کرتے ہیں جلدی فائدے چاہتے ہیں. تو یہاں کے بزنس میں تو ایسی کوئی انویسٹمنٹ نظر آئے تو فوراً کر دیتے ہیں، لیکن آخرت میں ایسی انویسٹمنٹ کرنے میں تامل ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا، پتہ نہیں سچ بھی ہے یا نہیں سچ. مومن کا کامل ایمان ہوتا ہے، مومن قرآن کے ذریعے بھی ایسی رہنمائی لے لیتا ہے. تو ان آیات میں ہمیں وہ رہنمائی دے دی گئی کہ آخرت کے بعد، مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے، اور پھر جب جزا ملے گی تو پھر یہ اللہ کے خاطر خرچ کیا ہوا مال جو ہے اس کی جزا جو ہے وہ بہترین ملے گی. اب دیکھیے آگے اسی مضمون کو آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ یہ مال کس طرح کا ہو جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جو خرچ کرنا اللہ کو پسند ہے، اور یہ اس میں کیا شرائط ہیں. آیت نمبر 262 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کیا فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال اپنا خرچ کرتے ہیں اور پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ دکھ دیتے ہیں، اور یعنی کوئی بیگار وغیرہ نہیں لیتے، اس کی بجائے اس کے بدلے میں کوئی مشقت نہیں لیتے، تو پھر کیا ہوتا ہے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ایسے لوگوں کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. کتنی خوبصورت بشارت ہے. اور ساتھ ایک شرط بھی بتا دی گئی، 2 شرطیں ہیں، اور یہ وہ شرطیں ہیں جن پر قابو پانا نفس کے لیے بہت مشکل ہے. پہلے تو مال نکالنا بہت مشکل ہے، اور مال نکال دیں تو نیت کو خالص کرنا بہت مشکل ہے، خالص کر کے نکال بھی دیں تو پھر اس نیت کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے. دیکھیں میں اور آپ جو ہے نیکی تو کر لیتے ہیں، لیکن اس نیکی کی حفاظت کرنا جو ہے نا اس پر ایک، کیونکہ اس کے فوراً اس نیکی کے پیچھے کون لگ جاتا ہے، دشمن لگ جاتا ہے. اور ہمارا دشمن کون ہے؟ کھلا دشمن شیطان ہے. تو وہ چاہتا ہے کہ اب یہ جو نیکی کر بیٹھا ہے، یا میں اور آپ کر بیٹھے ہیں، تو اب اس کو ضائع کیسے کروا دوں. ایسا نہ ہو کہ اس کو آخرت میں اجر مل جائے، ایسا نہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ جنت میں چلا جائے. تو پھر اس مال کو، ہماری نیتوں کو خراب کر کے، میں نے اور آپ نے نیت خالص کی، اللہ کی خاطر مال نکال لیا، لیکن اب جو چور پیچھے لگ گیا ہے، جو دشمن پیچھے لگ گیا ہے کہ میں نے اس نیکی کو ضائع کروانا ہے، یہ جو مسئلہ ہے نا یہ سمجھنے کا ہے، کیونکہ ہم نیکیاں کرتے ہیں لیکن اس کے بعد ان کو ضائع بھی کر دیتے ہیں. تو اپنی ان نیکیوں کی حفاظت بھی کرنی ہے. مال آپ نے نکالا، دل کی خوشی سے نکالا، اللہ کی رضا کے لیے دے دیا، اس وقت تو رضا کے لیے دے دیا، لیکن پھر شیطان پیچھے لگا، دل میں وسوسے ڈالے. جس کو مال دیا تھا یا تو اس پر احسان جتانا شروع کر دیا، یا پھر کیا کیا، اس کو تکلیف دینی شروع کر دی، اس کو جتانا شروع کر دیا، یا پھر چاہا کہ اب اس کے بدلے میں اس سے کوئی مشقت لے لوں، اب اس کے بدلے میں اس سے اپنا کوئی کام نکلوا لوں. تو پھر ایسا صدقہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں اب ہمارا دنیاوی مقصد آڑے آ گیا، اب اس میں ہمارا نفس آڑے آ گیا، اب اس میں ہماری اپنی رضا جو ہے وہ آڑے آ گئی، اللہ کی رضا بہت پیچھے رہ گئی. تو اس طرح نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، کی تو جاتی ہیں اللہ کی خاطر، لیکن پھر ہم انہیں سنبھال نہیں سکتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی خوبصورت آیت ہے، اور ساتھ ہی ہمیں بتا دیا کہ اگر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے تو پھر اس کو ضائع نہ کرنا. کیسے ضائع ہوں گی؟ 2 چیزیں بتا دی کہ احسان جتا کر اور دکھ دے کر. اور اس آیت میں جو ہے دیکھیں اس کا پھر انجام بھی بہت خوبصورت بتایا گیا کہ اگر کوئی ایسا کر لے، اپنی نیکی کو بچا لے، اپنے نفس پہ پیر رکھ دے، احسان جتانے سے باز آ جائے اور اپنی نیکی کی حفاظت کر لے، تو ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا. اب یہ کب کے غم اور خوف کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ اس غم اور خوف کا جو ہر ایک کو گھیر لے گی جب سور پھونکا جائے گا، جب قیامت آ جائے گی، جب آسمان پھاڑ دیے جائیں گے، سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، زمین لرزا دی جائے گی، جب خوف ہی خوف ہوگا، جب عورتوں کے حمل گر جائیں گے، جب بچے اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے بوڑھے ہو جائیں گے، حدیث میں آتا ہے اور قرآن مجید میں بھی ذکر ملتا ہے. تو یہ اس دن کی ہولناکیاں ہیں جو انسان کو دہشت زدہ کر دیں گی. تو جو لوگ اللہ کی رضا کی خاطر مال دیتے ہیں وہ پھر اس دن خوف سے امن میں ہوں گے، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو دیکھیں کتنا بہترین سودا ہے، کتنا بہترین سودا ہے کہ اس خوف سے جو کہ آنا ہی آنا ہے. آج دیکھیں تھوڑا سا زلزلہ آ جائے تھوڑی سی دیر کے لیے، یا سیلاب آئے، کوئی تباہی آئے، کہیں پر بھی کوئی ایسی تباہی آتی ہے جو بہت ڈیوسٹیٹنگ ہوتی ہے، تو انسان کس قدر خوف زدہ ہو جاتا ہے.
کوئی طوفان آ جائے، سمندری طوفان آ جائے، اور تھوڑی سی دیر کے لیے زلزلہ آتا ہے جو چند سیکنڈز کا ہوتا ہے، تو انسان کا خوف کے مارے کیا حال ہوتا ہے، ذرا سی اس کی شدت زیادہ ہو تو کیا ہوتا ہے۔ تو ایسے دن میں جب خوف ہی خوف ہوگا تو اللہ کی خاطر مال خرچ کرنے والوں کو کیا جزا دی جائے گی کہ نہ ان پر کوئی گھبراہٹ ہوگی اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا۔ تو آیت نمبر 262 ہے، اب یہاں پہ احسان جتانے کا ذکر کیا جا رہا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 262۔ احسان جتانا، اب دیکھیں احسان جتانا ایک کبیرہ گناہ ہے، اور اس کا ثبوت ہمیں حدیث میں ملتا ہے، حدیث کے ذریعے ملتا ہے۔ اس کو ہم تو کبھی بھی کبیرہ گناہ نہیں نہ سمجھتے، کیونکہ یہ تو ہماری ڈیلی ریچولز میں ہم نے کوئی کام کیا جلدی سے احسان جتا کے اسے ضائع کر لیا، اور ہم سمجھتے ہیں ہماری وہ تو نیکی جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ بھی گئی ہوگی، اس کے بدلے ہمیں جنت الفردوس بھی مل جائے گی، لیکن یہ تو کبیرہ گناہ ہے، یہ تو ہماری نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کریں گے، یعنی بات بھی نہیں کریں گے۔ اب کتنا غصہ ہوگا کہ بات بھی نہیں کی جائے گی۔ کون ہیں وہ 3 لوگ؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نہ بات کریں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے، نہ ان پر کوئی رحمت ہوگی۔ کیسے جو ہے محروم لوگ ہوں گے، کتنے مفلس لوگ ہوں گے۔ اب اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور نہ ہی اللہ ان کو پاک کرے گا، یعنی ان کا معاملہ جو ہے وہ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ کون ہے 3 لوگ؟ حدیث نے بتا دیا۔ سب سے پہلا کون ہے؟ احسان جتانے والا، جو نیکی کر کے احسان جتاتا ہے، مال دے کے احسان جتاتا ہے، کسی کے اوپر کوئی احسان کیا اور پھر وہ جتا کر اس کو ضائع کر دیا، تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نہ بات بھی نہیں کریں گے، اس کی طرف رحمت کی نظر بھی نہیں کریں گے، اور اس کو پاک بھی نہیں کریں گے۔ تو پھر ایسا انسان کہاں جائے گا؟ سوچنے کی بات ہے نا، اس کا ٹھکانہ تو سیدھا سیدھا جہنم ہوگا، جس کی طرف اللہ کی کوئی رحمت ہی نہیں ہوگی۔ دوسرا شخص کون ہے؟ دوسرا شخص وہ ہے، حدیث میں آتا ہے تہبند نیچے لٹکانے والا، یعنی اپنی تہبند کو نیچے لٹکانے والا۔ یہ کس چیز کا سمبل ہوتا ہے؟ اکڑ کا، غرور کا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کبریائی صرف اللہ کی چادر ہے۔ جو کوئی دنیا میں کبر اختیار کرتا ہے یا اکڑ کے چلتا ہے، تہبند لٹکانے کا مقصد یہاں پہ سمبلیکلی بتایا گیا ہے کہ جو اپنا تہبند نیچے لٹکا کر چلے، یعنی فخر سے اکڑ کے چلے۔ اب آپ ہمارے ارد گرد دیکھ لیں، آج کل کسی کے پاس بھی زیادہ مال اور دولت آ جائے، اس کی چال میں کیسی رونت آ جاتی ہے۔ بلینئرز ہوتے ہیں، وہ عام لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ تو وہ تو دوسروں کی طرف نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو جو ایسا غرور کر کے زمین پر چال اختیار کرے گا، اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں کریں گے، اس سے کلام نہیں کریں گے۔ تو یہ ہمارے لیے حدیث مشعل راہ ہے کہ ہم نے بچنا ہے کہ خدا نخواستہ ہم میں ان تینوں میں سے کوئی ایسی کوالٹی نہ آ جائے، نہ کبھی ہم اکڑ کر زمین پر چلیں، نہ ہم کبھی کسی پر احسان جتائیں۔ تیسرا شخص کون سا ہے؟ تیسرا شخص ہے جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال فروخت کرے۔ اب اس کو بھی دیکھیں ہماری سوسائٹی میں کس قدر یہ چیز زیادہ پریویل کر گئی۔ جو کہ کاروباری لوگ ہیں، کوئی کاروبار، چھوٹے چھوٹے بزنس کیے جاتے ہیں، آن لائن بزنس کیے جاتے ہیں، آن لائن شاپنگ کا اس قدر زیادہ ٹرینڈ ہو چکا ہے، تو آپ دیکھیں وہاں پہ کیا صورتحال ہوتی ہے، کیا چیزوں کے ایپ بتائے جاتے ہیں۔ وہ تو جب چیز کسٹمر کے پاس پہنچ جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے اس میں تو فلاں بھی نقص ہے، فلاں بھی نقص ہے، تو مال تو ایسے ہی فروخت کر دیا جاتا ہے۔ تو جو بھی جھوٹی قسم کھائے کہ ہاں یہ میری چیز بہت اچھی ہے اور پھر مال بیچ دے، تو پھر ایسے شخص سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچنے والا بنائے۔ ایسے لوگوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل بھی نہ کرے۔ اور ان میں سب سے بڑی چیز جو یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے، ہائی لائٹ کی جا رہی ہے اس آیت کے ریفرنس سے، وہ ہے احسان جتانا۔ تو بچنا ہے، اپنی نیکی کو ضائع کرنے سے بچنا ہے۔ کبھی مال کسی کو دے دیں، کسی پہ کوئی احسان کر دیں، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کر دیں، تو پھر احسان جتانے سے بچنا ہے، اس کو بھول جائیں، اس کو کبھی دوبارہ ذکر نہ کریں۔ یہ ہے طریقہ کہ آپ اپنی نیکی کو ہی بھول جائیں کہ میں نے فلاں کے ساتھ نیکی کی تھی۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم یاد رکھتے ہیں کہ میں نے فلاں کے ساتھ نیکی کی تھی، اب تو یا تو یہ میرے او میں آ جائے، یا تو میرے زیر نظر آ جائے، زیر تحت آ جائے، میری بات مانا کرے، یا پھر یہ کہ میں اس سے جب کوئی کام کہوں یہ میرا وہ کام پورا کرے، میں یا پھر اس کے بدلے کسی اور ٹائم میں کوئی فیور لے لوں۔ یہ ہے احسان جتانا۔ تو اس سے بچنا ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسرا جو چیز جس سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے دکھ دینا، تکلیف دینا، یعنی پھر اس کے بعد دل آزاری کرنا کہ دیکھا تمہارا تو کوئی حال ہی نہیں تھا، اور میں نہ تم پہ ترس کھاتی، میں نہ تمہاری مدد کرتی فلاں وقت میں، تو تمہارا کیا ہوتا۔
تو اس طریقے سے یا دوسرے کو ڈیگریڈ کرنا، تکلیف دینا، اذیت دینا اور دوسرے کو ڈاؤن گریڈ کرنا، اس کو اس کے کمتر اس کی حیثیت یاد کروانا، یہ ہوتا ہے نا یوزلی ہمارے ارد گرد کہ جب ہم کسی کے اوپر احسان کر لیتے تو ہم اس طریقے سے اس کو ڈاؤن گریڈ کرتے ہیں، اس کو کارنر کرتے ہیں کہ تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور اگر کرتے نہیں ہیں تو سمجھتے ہیں، ہماری نظروں میں وہ چیز آ جاتی ہے کہ اب یہ شخص ہم سے کمتر ہے، ہم نے تو اس کو فلاں جگہ فلاں وقت پہ اس پر احسان کر دیا تھا، تو یہ چیز ہماری اس نیکی کو ضائع کر دیتی ہے۔ اب آپ دیکھیں فقہاء نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جن افعال اور اعمال کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ فرما دیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کریں گے یا نظر رحمت نہیں کریں گے یا پاک نہیں کریں گے، تو ایسے افعال کبیرہ گناہ ہیں۔ یعنی اب احسان جتانے کو آپ کبیرہ گناہ سمجھا کریں، کیونکہ اس کی رہنمائی ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتی ہے کہ کبھی بھی احسان نہیں جتانا، اسے کوئی چھوٹی چیز نہیں سمجھنا۔ اور گویا صدقہ کرنے کے بعد احسان جتانے والا صرف اپنا صدقہ ہی نہیں ضائع کرتا، اب دیکھیں مال آپ نے دے بھی دیا، وہ ضائع بھی ہو گیا، اللہ کے پاس بھی نیکی نہیں پہنچی، اور بجائے سے کہ نیکی پہنچتی آپ ایک کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو گئے، یعنی لینے کے دینے پڑ گئے۔ تو یہ جو چیز ہے اس سے ہم نے بچنا ہے، اور یہ کام شیطان ہم سے لازمی کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میں اور آپ، میرے لیے اور آپ کے لیے اس میں کیا پیغام ہے، کیا نصیحت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کیا حکم دے رہے ہیں اس آیت کے ذریعے کہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرو۔ یہ بھی نہیں ہے کہ خرچ نہیں کرنا کہ پھر تو ایسا گناہ ہو جائے گا، خرچ کرو، آزمایا جائے گا، خرچ کرو صرف اللہ کے لیے، اس کے بعد احسان نہیں جتانا، اس کے بعد کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ پھر آگے فرمایا، اسی مضمون کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھی بات کرنا اور درگزر کر دینا ایسے صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے بعد تکلیف دی جائے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور بردبار ہے۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اچھی بات، اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں پہلے احسان جتانا اور تکلیف دینا، تکلیف کیسے دی جاتی ہے؟ زبان سے بھی تکلیف دی جاتی ہے نا، زبان سے جتنی تکلیف دی جا سکتی ہے اتنی تکلیف تو انسان فزیکلی نہیں دے سکتا۔ دلوں کو جس طریقے سے چھلنی کیا جاتا ہے یا دلوں پہ جو زخم لگائے جاتے ہیں وہ تو پھر فزیکل زخموں سے بھی بعض اوقات بہت زیادہ گہرے ہو جاتے ہیں، ان کا اثر تو سال ہر سال رہتا ہے۔ یعنی تکلیف دے دی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ازالہ کیسے بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے، اس کے بدلے میں کیا کرو، اچھی بات کہہ دو، قول معروف اور مغفرہ، درگزر کر دینا یعنی معاف کر دینا۔ فرض کریں آپ نے کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے، کسی کو مال دیا ہے، کسی کے اوپر کوئی احسان کیا ہے، اب اس میں دیکھیں اس حلقے میں ہمارے مددگار بھی آ جاتے ہیں جن کو ہم میٹس کہتے ہیں، یا ہر ایک کے گھر میں کہیں نہ کہیں مددگار ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم بھلائیاں کرتے ہیں، اور یہاں پر ہم اپنی نیکی سب سے زیادہ ضائع کرتے ہیں۔ یہ جو احسان جتانے والی کنڈیشن ہے نا، یہ سب سے زیادہ اس وقت آتی ہے کہ جب چھٹی کر لی تو ہم کیا کہتے ہیں، تمہارے ساتھ تو اتنا کچھ کیا تھا اور تمہارے ساتھ تو اتنا کیا، فلاں وقت پہ تمہیں اتنا دیا، تم تو بازی نہیں آتی، تو ہم نے کیا کیا، احسان جتا دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اچھی بات کرنا اور درگزر کر دینا۔ تو اس سرکل میں وہ لوگ سب سے زیادہ جو ہے نا، پریکٹیکلی جو صورت ہے وہ ہمارے گھروں میں دیکھی جاتی ہے، وہ مددگاروں کی صورت میں دیکھی جاتی ہے کہ ہم وہاں پر احسان ضرور جتا دیتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہمارے زیر دست ہیں تو ہم انہیں جو بھی کہیں، ہم تھوڑے سے پیسے دے کے ان کی عزت نفس پر جتنے مرضی چرکے لگاتے رہیں تو جائز ہے، جبکہ ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت رحلت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو آخری بات بھی وہ یہی کر کے گئے تھے کہ اپنے ماتحتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، خاص طور پہ وصیت کی گئی تھی کیونکہ یہ بہت سنگین معاملہ ہے جسے ہم نہیں دیکھتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ اچھی بات کرنا اور درگزر کرنا ایسے صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف دی جائے۔ دیکھیں صدقہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کو صدقہ دینا ضروری ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس مال نہ ہو، یعنی اگر کسی کی حیثیت کم ہے تو کیا پھر وہ اجر کا حقدار نہیں بنے گا؟ کیا اگر، یعنی صحابہ کرام تو حریص ہوتے تھے نا، اور ان میں اکثر صحابہ کرام ایسے تھے کہ جن کی مالی حالات اچھے نہیں ہوا کرتے تھے، تو صحابہ نے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرے، پھر خود بھی فائدہ اٹھائے اور خیرات بھی کرے۔ اب یہ نہیں کہا کہ نہیں ہے تو پھر اس کے بعد چلو بس تم پر صدقہ معاف ہے، کہا کیا کہا کہ پھر محنت کرے انسان، اور پھر جب کما لے تو پھر اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ خیرات بھی کرے۔
اس قدر ایمفسائز کیا گیا ہے، کیونکہ جب صدقے کے بینیفٹس پتہ چل جائے نا تو انسان کہتا ہے کہ واقعی میں صدقہ کر لیتا۔ مرنے کے بعد سب سے پہلی حسرت ہی یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیں تاکہ میں صدقہ کراؤں۔ اور جب دوسرے لوگوں کو دیکھا جائے گا جب روز قیامت وہ اپنے صدقوں کے سائے میں ہوں گے، تو پھر اس دن بھی لوگ حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے صدقہ کر لیا ہوتا۔ تو یہاں کتنی ترغیب دی جا رہی ہے، کبھی حدیث کے ذریعے، کبھی آیات کے ذریعے۔ صدقے سے متعلق مزید احادیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کیا فرمایا کہ آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کرنے کے ذریعے ہی کیوں نہ بچو، یعنی اگر اتنا سا بھی ہے دینے کے لیے تو پھر کیا کرو، آگ سے بچ جاؤ۔ اب یہاں پر کیا چیز بتائی جا رہی ہے کہ یہ صدقہ ہمیں آگ سے بچائے گا۔ آپ کو پتہ ہے صدقے کے بارے میں جو احادیث ملتی ہیں مختلف، ان کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں نا اللہ کی غضب کو دعوت دے دیتے ہیں، تو میرا اور آپ کا صدقہ کیا ہوا جو ہے وہ اللہ کی غضب کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ صدقہ انسان کو بری موت سے بھی بچا لیتا ہے، حسن خاتمہ کی طرف بھی لے جاتا ہے، قبر کے عذاب سے بھی بچا لیتا ہے، گناہوں کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے، آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، جہنم سے بچا لیتا ہے۔ تو کتنے فائدے، روز قیامت اللہ تعالیٰ کی رضا، یعنی اللہ کی رضامندی کا سبب بھی بنتا ہے، روز قیامت سایہ بھی کرے گا انسان کے اوپر۔ تو کتنے فائدے ہیں، تو کیوں نہ صدقہ کیا جائے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی اور صحابی نے پوچھا کہ کون سا صدقہ اجر کے لحاظ سے بڑا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان میں دیا جائے، یعنی رمضان میں ہر جو نیکی ہے اس کو 27 ٹائمز بڑھا دیا جاتا ہے نا اس کا اجر، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ رمضان میں دیا ہوا صدقہ اجر کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارا سال ہم نیکی نہ کریں اور صرف رمضان کا انتظار کریں۔ کیا مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ مجھے اور آپ کو اگلے رمضان ملنے ہیں یا نہیں ملنے؟ تو انسان بس ایسے سنبھال کے رکھ دے پیسے کہ دوں گی ہی رمضان میں، نہیں، آپ کو جب موقع ملا ہے، میری اگلی سانس کا مجھے پتہ نہیں ہے، تو میری یہی سانس میرے پاس غنیمت ہے، اور اسی سانس کا مجھے پتہ ہے، تو اگر میں نے صدقہ کرنا ہے تو فوری طور پہ نکال دیا جائے۔ اور کیونکہ پھر نیت بھی خراب کر دیتا ہے شیطان کہ چلو رہنے تو تمہاری اپنی بڑی ضرورتیں ہیں، پھر دے دینا صدقہ۔ اس کے علاوہ مزید افضل صدقے کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ ایک اور آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ سوال کیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم تندرستی کی حالت میں کرو، یعنی بیمار ہو جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں چلو بیمار ہو گیا صدقہ نکال دو بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ کو کون سا صدقہ پسند ہے کہ جب جو آپ نے کسی ڈیل کے بغیر کیا ہو، آپ نے اللہ سے کوئی شرط نہ باندھی ہو، بغیر شرط کے صرف اللہ کی رضامندی کے لیے دیا ہو، تو وہ صدقہ سب سے زیادہ افضل ہوتا ہے۔ اور حدیث ہمیں بتاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم تندرستی کی حالت میں کرو، جبکہ تم حرص رکھتے ہو، یعنی تمہیں طمع ہو کہ میرے پاس مال اور اکٹھا ہو جاتا، نہ دیتی تو بڑھ جاتا، پھر بھی دے دو، تو یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اور فقر سے ڈرتا ہو، یعنی تمہیں احتمال ہو کہ اگر یہ میں نے مال دے دیا تو پھر کل میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچے گا، پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے دے دیں، تو اللہ کو بہت پسند ہے۔ پھر حدیث بتاتی ہے اور تم دولت کی طمع رکھتے ہو، لہٰذا صدقہ کرنے میں جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ جان لبوں پر آ جائے، تو پھر تم کہنے لگو کہ فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، حالانکہ اس وقت مال اس کا نہیں بلکہ اس کے وارثوں کا ہوتا ہے، یعنی جب جان جا رہی ہوتی ہے اس وقت بھی۔ دیکھیں، چاہے توبہ ہے، چاہے کوئی نیک عمل ہے، جب جان ہنسلی کی ہڈی تک آ جاتی ہے نا، حلق تک پہنچ جاتی ہے، اس سے پہلے پہلے توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے، اس سے پہلے پہلے نیک اعمال بھی قبول ہوتے ہیں۔ تو یہاں یہ حدیث اسی طرف رہنمائی کری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جان جو ہے وہ حلق تک پہنچے اور پھر کسی طریقے سے کہو کہ اس کو دے دینا، اس کو دے دینا، اس وقت قبول نہیں ہوگا، وہ تو مال وارثوں کا ہے، تم تو جا رہے ہو، کیونکہ جیسے ہی انسان کی وفات ہوتی ہے وہ مال وارثوں کا حق بن جاتا ہے، پھر انسان اب تو واپس آ کر نہ صدقہ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے صدقہ جو ہے افضل یہی ہے کہ دل کی رضا سے کیا جائے، فقر کا ڈر نہ رکھا جائے، جس نے آج مال دیا ہے وہی ہمیں کل بھی دے گا، کیونکہ اپنی ضرورت کے تحت ضرور رکھا جائے، خود مفلس نہ بن جائیں۔ دیکھیں اس چیز میں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا سورۃ البقرہ میں کہ خود مفلس نہیں بن جانا، یہ نہ ہو کہ سب کچھ اٹھا کے، دیکھیں صحابہ کرام تو عزیمت کے راستے اختیار کرتے تھے، حضرت ابو بکر نے مال دیا، اپنا پورا گھر بار جب سب چیزیں اٹھا کر لے آئے، اور کیا کہا کہ اللہ اور رسول اس کا چھوڑ آیا ہوں گھر میں، یعنی اور کچھ نہیں چھوڑا۔ لیکن اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتا ہے، ہمیں ثبوت ملتا ہے یا ایسی رہنمائی ملتی ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے تحت ضرور جو ہے مال رکھا جائے۔ قرآن میں بھی آگے آتا ہے، مضمون ایسے آئے گا کہ نہ تو اتنا دے دو کہ پھر اس کے بعد جو ہے دوسروں سے مانگتے پھرو، اور نہ اتنا روک لو کہ ہاتھ بالکل گلے سے باندھ لو کہ اترے ہی نہ تمہارا ہاتھ کسی کو دینے کے لیے۔ تو اس لیے توازن، میانہ روی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔
تو صدقہ لیکن موت آنے سے پہلے پہلے کرنا ہے. صدقے کا کوئی ٹائم جو ہے وہ فکس نہ کریں کہ رمضان میں دوں گی، اس وقت دوں گی، اس وقت دوں گی، بیمار ہو جائیں گے تب صدقہ نکالیں گے. صدقہ نکالیں. اور یہاں پر جو حکم دیا جا رہا ہے اس آیت میں، قول معروف، آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل معروف صدقہ. میرے اور آپ کے نزدیک صدقے کی ڈیفینیشن یہ ہو سکتی ہے، عام طور پہ جنرل ڈیفینیشن یہ ہے کہ صدقہ یہ ہے کہ تھوڑا سا مال نکال کے غریبوں کو دے دیا جائے. نہیں، ہمیں صدقے کا مفہوم صحیح میں دراصل پتہ ہی نہیں ہے. صدقہ، ہر اچھی بات بھی صدقہ ہے اللہ کے راستے میں. یہاں تو اسپیسیفکلی مال خرچ کرنے کا ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ ہر نیکی، ہر بھلائی صدقہ ہے. کسی کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، یہ بھی ایمان کی شاخ ہے. اس پر بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ بخش دیا گیا تھا، ایک شخص کو بخش دیا گیا، اس نے راستے سے خاردار چیز کو ہٹا دیا تھا. تو ایسے بھی صدقات ہیں. تو اگر کہا یہ جا رہا ہے یہاں پہ کہ اگر تم اتنا دل گردہ نہیں رکھتے تو پھر اچھی بات ہی کر لو، یعنی کسی کا دل نہ دکھاؤ، بھلی بات کر دو، اس کو معاف کر دو، یہ تمہارے اس صدقے سے بہتر ہوگا. کم از کم تم کسی کبیرہ گناہ میں نہیں پڑو گے. لیکن یہاں پہ ہمیں ایگزمپٹ نہیں کیا جا رہا، کیونکہ صدقے کی ضرورت، میرے مال کی ضرورت اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے. میرے مال کی ضرورت مجھے ہی ہے جو میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. آپ نے خرچ کرنا ہے تو اس کو، یہ آپ کے کام آنے والا آگے ہی ہے. تو یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، ساتھ یہ بھی ترغیب دی جا رہی ہے کہ بات بھی اچھی کہو، تکلیف بھی نہ دو، درگزر کر دو. اگر کسی کے اوپر احسان کیا ہے، وہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا نہیں اترا، تب بھی معاف کر دو. یہ نہ سوچو کہ میں نے اس کے ساتھ بھلائی کی تھی تو اب اس نے بھی بدلے میں لازم ہے کہ میرے ساتھ بھلائی کرے. دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، عام طور پہ صورت دیکھنے میں آئی ہے، آپ نے کسی کے ساتھ ایک مرتبہ احسان کیا، اس کو مال دے دیا، وہ ضرورت مند تھا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑے دنوں بعد دوبارہ آ جاتا ہے، پھر تھوڑے دنوں بعد دوبارہ آ جاتا ہے. اب وہ آپ ہی کا در پکڑ لیتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ تو نیکی مجھے گلے پڑ گئی، اس نے تو یہ راستہ ہی دیکھ لیا. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں، اپنی نعمتوں کو، اپنی ان نیکیوں کو ضائع کرتے ہیں. پھر وہ جو آپ کی پہلی نیکی تھی وہ ضائع ہوتی ہے. تو پھر کیا کرنا ہے ایسے موقع پر؟ اگر نہیں دے سکتے تو کیا کرنا ہے؟ بھلی بات کہنی ہے، بہت اچھے طریقے سے ہے، جو ان کو یعنی اگر آپ نے انکار بھی کرنا ہے تو بہترین طریقے سے انکار کریں. پھر ان کو جھٹکے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ سوال کرنے والے کو جھڑکا نہ جائے، سورۃ ضحیٰ میں بھی آتا ہے. تو پھر یہ ہے کہ آپ نے سوال کرنے والے کو جھڑکنا نہیں ہے، اور پھر اس سے اچھی بات کہنی ہے. اگر آپ اس کے ساتھ دوبارہ نیکی نہیں کر سکتے، دوبارہ مال نہیں دے سکتے، تو اس کو برا بھلا بھی نہیں کہنا. پھر آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنو. اب ایمان والوں سے پھر خطاب ہے، اور وہ کون ہے؟ میں اور آپ ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایمان والے ہیں. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بھی میری آواز آپ کو صحیح نہیں پہنچ رہی؟ چلیں، انٹرنیٹ کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. اچھا دیکھیں یہاں پہ بات ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنو، آیت نمبر ہے 263 ہے، 264 ہے جی. یا ایھا الذین آمنو. دیکھیں صحابہ کرام سے جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وحی آتی تھی، یا ایھا الذین آمنو کہا جاتا تھا، تو یہ خاص طور پہ وہ جو ہے وہ ہمتن گوش ہو جاتے تھے، زیادہ اٹینٹو ہو جاتے تھے. تو جب بھی قرآن مجید میں یہ مضمون آ جائے یا ایھا الذین آمنو، تو اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ڈائریکٹ کلام کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، مجھ سے اور آپ سے خطاب کر رہے ہیں. تو پھر ہمارا کیا کام ہے کہ ہم متوجہ ہو جائیں، ہم اپنے دلوں کو بھی حاضر کر لیں. اب کیا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں مجھے اور آپ کو، ایمان والوں کو؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اسی مضمون کو دوبارہ دہرایا جا رہا ہے کہ اپنے صدقات کو احسان کے ذریعے اور تکلیف کے ذریعے ضائع نہ کر دو. دوبارہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ پہلے بھی تو کہا تھا. اس لیے تاکہ تاکید ہو جائے کہ بہت اہم معاملہ ہے. مجھے اور آپ کو خطاب کر کے بلایا گیا، متوجہ کر کے بتایا گیا کہ اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو. کس کی طرح؟ فرمایا کالذی ینفق مالہ رئاء الناس. اب اگلی کیفیت کا ذکر کر دیا گیا کہ مال کو ضائع کرنے والی ایک اور بھی صورت ہے. من بھی ہے، احسان جتانا، اذا بھی ہے، تکلیف دینا، اور یہاں پر ایک اور صورت بتائی جا رہی ہے، ریاکاری، رئاء الناس. اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور دکھ پہنچا کر ضائع نہ کرو. جیسے وہ شخص ضائع کرتا ہے جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، اور اللہ اور روز آخرت پر اس کا کوئی ایمان نہیں. ایسے شخص کی مثال تو یوں ہے جیسے ایک صاف اور چکنا پتھر ہو جس پر مٹی کی تہ جمی ہو، پھر اس پر زور کی بارش ہو تو مٹی بہہ گئی اور صاف پتھر باقی رہ گیا.
اسی طرح خرچ کرنے سے اگر وہ کچھ ثواب کماتے بھی ہیں تو ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ ایک اور بہت کامن جو ہماری ڈیزیز ہے ہمارے دل کی، اس کا ذکر کر دیا گیا، ریاکاری، لوگوں کو دکھانا، نمود و نمائش، مال خرچ کرنا، صدقات کرنا ریاکاری کر کے۔ دیکھیں ریاکاری جو ہے نا، یہ منافق کی صفت ہے، اور جس بھی عمل میں ریا آ جاتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے شرک اصغر ہے، منافقین کی صفت ہے، شرک اصغر یعنی شرک ہے ریاکاری، کیونکہ انسان کیا کرتا ہے اس اجر میں اللہ تعالیٰ کے لیے تو کام کرتا ہے لیکن پھر ساتھ کسی اور کو بھی شامل کر لیتا ہے کہ فلاں بھی دیکھ لے کہ میں نے نیکی کی ہے۔ تو ریاکاری میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایسے لوگوں کا سارا جو ہے، پھر ساتھ مثال بھی دے دی کہ ایسے لوگوں کا مال جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے جیسے ایک صاف اور چکنا پتھر ہو۔ یعنی اب دیکھیں ریاکار جو ہے نا، اس کی شروع سے نیت ہی درست نہیں ہوتی۔ جو احسان جتاتے ہیں یا عزا دیتے ہیں ان کی شروع میں تو نیت درست ہوتی ہے لیکن بعد میں وہ اس کو ضائع کرتے ہیں۔ ریاکار کی ان دا فرسٹ پلیس ہی نیت ٹھیک نہیں ہوتی، یعنی اس کی نیت ہی ہوتی ہے کہ میں مال دے دوں، یعنی اس کا بیج ہی خراب ہوتا ہے اس نیکی کا۔ تو جس پھل کا، سبزی کا یا کسی بھی چیز کا بیج خراب ہو تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ فصل اچھی نکلے گی؟ تو ریاکار کی نیت ہی خراب ہوتی ہے، تو ایسا بیج برابر نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کی مثال دے دی ہے۔ مثال ایسے بتائی ہے کہ جیسے ایک صاف چکنا پتھر ہو جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو۔ اب آپ اس کی مثال کو تھوڑا سا ویژولائز کریں، ایک سخت پتھر ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی پڑی ہے، تو کیا آپ پتھر کے اوپر پودا اگا سکتے ہیں؟ چاہے اس میں بیج ڈال دیں، اس میں بیج ڈالیں گے تو کیا اس میں پودا نکلے گا؟ نہیں نکلے گا۔ تو اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی مثال دی کہ وہ جو تھوڑی سی مٹی پڑی ہے اس میں وہ اپنا بیج ڈالتا ہے، یعنی بیج ڈالتا ہے کہ شاید اس سے کچھ پھل نکل آئے، اور پھر جب بارش ہوتی ہے تو پانی مٹی کو بھی بہا لے جاتا ہے اور اس بیج کو بھی، اور مٹی کے ساتھ وہ بیج بھی بہہ جاتا ہے، لہٰذا اب پیداوار کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ نیچے تو پتھر ہے، نیچے تو زمین ہے ہی نہیں، وہ زمین ہے ہی نہیں جس میں اللہ کی رضا مقصود ہو۔ تو جب زمین ہی ٹھیک نہیں ہے، اندر سخت پتھر ہے ریاکاری کا، تو پھر اس میں کوئی پودا یعنی نیکی کیسے لگ سکتی ہے؟ یا اس میں اس کے 1 گنا سے لے کے 700 گنا تک، یعنی اس کو تو 1 گنا کا بھی اجر نہیں ملتا جو ریاکاری کے ساتھ نیکی کرتا ہے، 700 گنا دور ملنا تو دور کی بات ہے۔ تو ایسا شخص جو ہے مثال اللہ تعالیٰ نے دے دی، تو مجھے اور آپ کو اپنے انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہوئے یا کوئی بھی کام کرتے ہوئے ہمیں بھی اس بات کو جو ہے نا، میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخاطب کر کے کہا ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کو ریاکاری کے ذریعے ضائع ہونے سے بچائیں۔ کبھی بھی نہ سوچیں کہ کوئی اور دیکھ لے کہ میں نیک، کبھی بھی نہ سوچیں مال دیتے ہوئے کہ کسی اور کو پتہ چل جائے کہ میں تو اتنا مال خرچ کرتی ہوں، میں تو فلاں لوگوں کو دیگے پکا کے کھلاتی ہوں، میں تو فلاں دن جو ہے وہ کھانا تقسیم کرتی ہوں، میں نے تو فلاں لوگوں کا خرچہ باندھ رکھا ہے، میں تو فلاں کے پڑھنے کا خرچہ اٹھاتی ہوں، میں تو اپنی جو میڈ ہے اس کی اتنی مدد کرتی ہوں، پھر جا کے اس کے بعد بیٹھ کے کسی مجلس میں بتا دیا کہ میں تو ان کے ساتھ فلاں فلاں بھی کرتی ہوں۔ جو ریاکاری کے ساتھ آپ کام کریں گے، آپ کی وہ نیکی اللہ تک پہنچے گی ہی نہیں، وہ ڈائریکٹ ریجیکٹڈ ہے، اس کے ضائع ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے۔ ایسے شخص کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، دیکھیں کیونکہ ریاکار جو ہے نا، اس کا دراصل اللہ پر اور روز آخرت پر پوری طرح ایمان ہی نہیں ہوتا، وہ اللہ سے اجر نہیں لینا چاہتا، وہ لوگوں سے لینا چاہتا ہے، وہ آخرت میں وہ ریوارڈ نہیں چاہتا، وہ دنیا میں ہی چاہتا ہے کہ میری واہ واہ ہو جائے، یہی لوگ دیکھیں کتنی سخی ہے، کتنا مال دینے والی، کتنی نیک ہے، جو مال آتا ہے اللہ، یعنی وہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا اللہ کے راستے میں خرچ کر رہی ہے، لیکن انسان کو خود اپنی نیت کا پتہ ہوتا ہے کہ ساتھ وہ چاہ کیا رہا ہے، تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو بڑی نیک، بہت نیک ہے اور مال خرچ کرتی ہے۔ تو دیکھیے ریاکار کا آخرت پر بھی ایمان نہیں ہوتا، اللہ پر بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر جن کے لیے خرچ کیا تھا اب اجر بھی انہی سے لے لو۔ تو ایسے میں اس انسان کی نیت ہی نہیں ٹھیک ہوتی۔ اس کے بارے میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے ریاکار کے بارے میں، اور بہت سخت حدیث ہے، بے حد سخت حدیث ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کی ہے، اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں ریاکاری کے ریفرنس سے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اور یہ صحیح حدیث ہے، کہ قیامت کے دن پہلا آدمی جس کا فیصلہ کیا جائے گا وہ ایک شہید ہوگا، جس نے اپنی راستے اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دی تھی۔ یہی ہوتا ہے نا شہید کی ڈیفینیشن، کہ جس نے اللہ کی خاطر اپنی جان دے دی۔ اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں جتلائیں گے، بتائیں گے کہ تمہیں میں نے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، وہ اعتراف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو پھر کیا تم نے عمل کیا؟
یعنی پھر تم نے کیا عمل کیا اس کے بدلے میں نے تمہیں یہ بھی دیا تھا، یہ بھی دیا تھا. تو وہ کہے گا کہ میں تیری راہ میں لڑتا رہا حتیٰ کہ شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ کہتے ہو، تم تو اس لیے لڑتے تھے کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، اور وہ دنیا میں تمہیں کہا جا چکا. یعنی تم مرے تو تمہیں میڈل بھی دے دیا گیا، پرائڈ آف پرفارمنس بھی مل گیا، لوگوں نے واہ واہ بھی کر لی، لوگوں نے کہا کہ فلاں تو شہید ہے، تمہیں ٹیگ مل گیا. تم یہی چاہتے تھے نا کہ تمہیں بہادر کہا جائے. اب دیکھیں جان سے زیادہ اور کون سی قیمتی چیز ہو سکتی ہے انسان کے پاس؟ اور جان انسان دے اور دیتے ہوئے سوچے کہ جب میں مروں گا تو لوگ مجھے کتنا بہادر کہیں گے اور ایسا کہیں گے مجھے شہید کا ٹیگ لگ جائے گا. تو یہاں تک نیت کیلکولیٹ کی جائے گی. آپ سوچیں، جان دیتے ہوئے بھی نیت کیلکولیٹ کی جائے گی. جان دینے والا تو دے کے چلا گیا، شہید کہلا بھی لیا گیا، لیکن دل کو تو اللہ جانتا تھا نا، دلوں کے بھید تو اللہ تعالیٰ جانتے کہ اس کی نیت میں کیا تھا. تو دیکھیں جہنم کی آگ شہید سے بھڑکائی جائے گی. سب سے پہلا ایندھن انسان کی صورت میں کون ہوگا؟ شہید. کس قدر سخت حدیث ہے. اور اپنے دلوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اتنی بڑی بڑی نیکیاں بھی ریاکاری کے ذریعے ضائع جائیں گی. جان بھی اگر دے دی اور نیت ٹھیک نہیں تھی تب بھی، پھر بھی جہنم کا ایندھن سب سے پہلے ڈالے جھونکا جانے والا انسان شہید ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ جو اسے جہنم میں گھسیٹتے ہوئے جا پھینکیں گے. پھر ایک اور شخص کو لایا جائے گا. اب آپ اس کو ویژولائز کریں، قیامت کا میدان ہے اور اس طریقے سے ایسی بڑی بڑی نیکیوں کو یا ایسے بڑے بڑے نیک لوگوں کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. تو وہ ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے دین کا علم سیکھا اور لوگوں کو سکھایا اور قرآن پڑھتا تھا. اب آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی نیکیاں، کسی نے اپنی زندگی لگائی، دین سیکھا، محنت کے ذریعے لوگوں کو سکھایا، اپنا وقت لگایا اور قرآن پڑھاتا تھا اور پڑھتا تھا. اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتیں جتلائیں گے اور وہ اعتراف کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اس سے بھی پوچھیں گے تمہیں فلاں دیا، فلاں دیا، علم کی نعمت دی، تمہیں ہوش مند کیا اور پھر تمہیں اتنی عزت دی دین کے ذریعے. وہ اعتراف کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے پھر تم نے عمل کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے خود علم سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا اور قرآن پڑھتا پڑھاتا رہا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ کہتے ہو، تم نے تو علم اس لیے سیکھا تھا کہ لوگ تمہیں عالم کہیں. ٹائٹل لگا لیتے ہیں نا، حافظ کا، قاری کا، عالم کا. عالم کہلانا یا عالمہ کہلانا پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں ایسے لوگ کہ مجھے عالم یا عالمہ کہا جائے. ٹائٹل لگا لیتے ہیں اپنے ساتھ. حاجی کا، یعنی دیکھیں حج کر کے آتا ہے انسان فوراً نام کے ساتھ حاجی لگ جاتا ہے. تو کیا ایسا حج جس میں ریاکاری آ گئی وہ قبول ہو سکے گا؟ یہ اس آیت کے ریفرنس سے دیکھیں تو کیا، اس حدیث کے ریفرنس سے دیکھیں تو کیا وہ قبول ہوگا جس میں حاجی یا حاجن لگ جائے اور جس میں عالم یا عالمہ لگ جائے، قاری یا قاریہ لگ جائے اپنے نام کے ساتھ؟ تو ریاکاری اللہ کو پسند نہیں ہے. تو یہ حدیث بہت سخت حدیث ہے. یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ پوری پوری زندگیاں اللہ کے راستے میں لگانے والوں کو کیسے جہنم میں ڈالا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم قرآن اس لیے پڑھتے تھے کہ لوگ تمہیں قاری کہیں، اور دنیا میں تمہیں عالم اور قاری کہا جا چکا. یعنی جو تمہیں ستائش مقصود تھی نا، جو تمہیں چاہتے تھے تم کہ تمہیں بڑا اچھا کہا جائے، وہ کہہ دیا گیا، ریوارڈ مل گیا تمہیں دنیا میں، تم دنیا سے چاہتے تھے، دے دیا گیا. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں کرتے. اسے دنیا چاہیے تھی نا، ان کو دنیا چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ نے دنیا دے دی. انہیں دنیا میں نیک نامی چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نیک نامی دے دی. اللہ سے اجر نہیں چاہیے تھا. تو پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے جو اسے گھسیٹتے ہوئے دوزخ میں جا پھینکیں گے. استغفر اللہ. پھر ایک اور شخص کو لایا جائے گا، تیسرا شخص جسے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے مال سے نوازا تھا. اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں جتائیں گے، خوب دیا گیا تھا مال، ہر طرح کی آسائشیں دی گئی تھیں. وہ اعتراف کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے پھر تم نے عمل کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے ہر اس راہ میں مال خرچ کیا جسے تو پسند کرتا تھا. یعنی میں نے کمی نہیں کی تیرے راستے میں دینے کی، میں نے ہر طرح سے مال خرچ کیا، دونوں ہاتھوں سے لٹایا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے تم جھوٹ کہتے ہو، تم تو اس لیے خرچ کرتے تھے کہ لوگ تمہیں سخی کہیں. یہ یہاں پر آیت جو ہے اس حدیث کے ساتھ موافقت جو ہے وہ اب رکھتی ہے. اس کا یہ حصہ کہ مال بھی اس لیے دیا تاکہ لوگ تمہیں سخی کہیں، تاکہ لوگ تمہیں کہیں کہ کتنی اچھی تھی. مال جو ہے لوگوں کو دیا کرتی تھی، کتنے لوگوں کا خرچہ اٹھایا کرتی تھی، یعنی کہ آپ کی واہ واہ ہو جائے. یہ جو واہ واہ کی خواہش ہے نا، یہ انسان کی بڑی بڑی نیکیاں ضائع کروا دے گی. یہ ہے ریاکار کا انجام، چاہے وہ شہید ہو، چاہے وہ قاری قاریہ ہو، چاہے وہ عالم عالمہ ہو، یا پھر مال خرچ کرنے والا کوئی سخی حاتم تائی ہو.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو چھوٹی چھوٹی کوششیں اور نیکیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر لیں اور اس میں ریاکاری شامل نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکار بننے سے محفوظ کریں. دیکھیں یہاں پر بھی یہ پوائنٹ یاد رکھیں کہ ہم نیکی شروع تو اللہ کے لیے کرتے ہیں لیکن اس میں پھر شیطان ریاکاری ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, یہاں سے بھی ضائع ہوتی ہے. کچھ تو ان دا فرسٹ پلیس ہی اسٹارٹ ہی ایسے کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو پتہ چل جائے, اور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب ان کی تعریف کی جانے لگتی ہے اور نفس اس بات کو پسند کرنے لگتا ہے تو پھر وہ صرف تعریف کے خواہش مند ہو کر کام کرتے ہیں. تعریف نہیں کرتے کوئی کرتا تو پھر رک جاتے ہیں, اور اگر تعریف کرتا ہے تو پھر چل پڑتے ہیں. دیکھیں مومن اور خالص نیت رکھنے والے کی پہچان یہی ہے کہ اسے لوگوں کی تعریف اور مذمت سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اسے کون اچھا برا کہہ رہا ہے, کیونکہ وہ اللہ کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. تو میں اور آپ بھی دیکھیں کہ میں اور آپ جو نیکیاں کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اگر ہم کسی کے لیے ساتھ کوئی بھلائی کرتے ہیں, کہیں مال خرچ کرتے ہیں, وہ بدلے میں ریوارڈ نہیں دیتا, وہ شکریہ بھی نہیں کہتا, تو کیا میں اور آپ شکریہ کے لیے؟ دیکھیں یہ چیز جو ہے یہ بھی علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ شکریہ بھی چاہتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے آپ کو اجر نہیں ملے گا. تو شکریہ بھی نہیں چاہنا, میں نے اور آپ نے اپنی نیکیاں صرف اللہ کے پاس سیو کروائیں, وہ مال جو اللہ کے لیے دیا ہے ریوارڈ صرف اللہ سے لینا ہے, دنیا سے شکریہ بھی نہیں چاہنا. اگر کوئی شکریہ نہ کہ تو ہم کہتے ہیں لو اتنا تو اس کے ساتھ کر دیا, اس نے تو پھوٹے منہ شکریہ بھی نہیں کیا. یہی ہوتے ہیں نا ہمارے الفاظ. تو ہم نے شکریہ بھی نہیں چاہنا, اپنی نیکیوں کو اللہ کے پاس جمع کرا دیں, خالصتاً اسی کے لیے نیکی کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو اس لیول پر خالص کر دے کہ ہماری زندگی میں ہماری نیکیوں میں ہم کسی اور کو حصے دار نہ بنائیں, ہم صرف اور صرف اللہ کی خاطر نیکی کریں اور اللہ کے پاس محفوظ کر دیں. پھر آگے فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ, اسی مضمون کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. دیکھیں کتنی ساری آیات ہیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی, اور پھر اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو وہ طریقے بھی بتا دیے کہ جن سے یہ نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں, اور میں نے اور آپ نے اسے کیسے بچانا ہے اس کا طریقہ بھی بتا دیا. ہمیں قرآن بھی بتاتا ہے اور احادیث بھی بتاتی ہیں. فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ, آیت نمبر 265 ہے, اموالہم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسہم کمثل جنۃ بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین. فرمایا اور جو لوگ اللہ کی رضا اور پوری دل جمعی کے ساتھ مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے کسی بلند زمین پر ایک باغ ہو, اور اگر اس پر زور کا می برسے یعنی زور کی بارش ہو تو دگنا پھل لے آئے, اور اگر زور کا می نہ بھی برسے تو پھوار بھی کافی ہے, اور جو کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. یہ خوبصورت آیت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے نازل فرمائی ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے کام کرتے ہیں, اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں, اللہ کے لیے دین کا علم آگے پہنچاتے ہیں, اللہ کے لیے ہی میدان جنگ میں نکلتے ہیں, اللہ کے لیے ہی جہاد کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے یہاں پہ, کیونکہ ریاکاری کی بات چل رہی ہے تو اگر فرض کریں اس حدیث کا صرف مفہوم آپ کو بتاؤں گی کہ اگر ایک انسان نماز پڑھتا ہے اور وہ پڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ کوئی انسان دوسرا آ کر بیٹھ گیا, اور ایسے میں انسان کو یہ علم ہو گیا کہ اب یہ فلاں شخص مجھے دیکھ رہا ہے, تو اس کا سجدہ لمبا ہو جائے, 2 سیکنڈ بھی اس کی نماز بہتر ہو جائے, اور وہ ایسے پریٹینڈ کرے کہ میں تو بہت خوبصورت نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں, تو وہ نماز جو ہے اس میں جتنا حصہ 2 سیکنڈ سجدہ اگر ضرورت سے زیادہ کر لیا, ضرورت سے زیادہ سے مراد یہ جتنا وہ کرتا تھا دوسرے کو دکھانے کے لیے کر دیا, تو وہ سجدے کا اتنا حصہ شرک ہے. شرک ہے, اس کو شرک اصغر کہا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں شرک اصغر کہا گیا ہے. تو اس لیے ہم نے اپنی عبادتوں کو بھی دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا کہ فلاں کہیں میرے سامنے کوئی بیٹھا ہے تو میں اپنی نماز کی کوالٹی اچھی کر لوں, کوئی دیکھ رہا ہے تو میں اپنی نماز اور اب جتنی بھی نیکیاں ہیں ان کی کوالٹی اچھی کر لوں, دعا کر رہی ہوں تو لمبی کرتی چلی جاؤں. ایسی چیزوں سے بھی ہمارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعریف کی ان لوگوں کی اور کہا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے اور پوری دل جمعی سے, 2 چیزیں ہیں. اب یہاں پر 2 کوالٹیز بتائی گئی ہیں جن سے مال جو ہے صدقات قبول ہوتے ہیں. ایک اللہ کی رضا یعنی صرف اللہ کی رضا چاہیں, اور دوسرا دل کی خوشی پوری دل جمعی کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایسے اس کی مثال بھی دے دی کہ ایسی زمین ہے جس کو بربوا کہا گیا ہے. دیکھیں ربوا جو ہے ربو سے مشتق ہے جس کا معنی ہے بڑھنا اور پھلنا پھولنا, یعنی بہت
ایسی زمین ہے جو کہ بہت زرخیز ہے، کیونکہ اس کا دل خالص ہے نا. تو جو دل خالص ہوتا ہے وہ نیکیوں کی زرخیز زمین ہوتی ہے، وہاں سے ہر نیکی خوب پھلتی پھولتی ہے. جو نیکی لگتی ہے، چاہے وہ کوئی انفاق فی سبیل اللہ ہے، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا ہے، کسی کو کوئی اچھی بات کہنا ہے، تو وہ نیکیاں خوب پھلتی پھولتی ہیں، ان کا بہت بڑا اجر ہوتا ہے. تو یہاں اس سے مراد ایسی ہی زمین ہے جس کی سطح، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی ہے کہ عام زمین سے قدرے بلند ہو اور قدرے نرم ہو. نرم کیوں ہے؟ اللہ کے خوف سے، اللہ کی رضامندی چاہنے سے. یعنی انسان اللہ کی جو رضامندی چاہتا ہے اس کے دل نرم ہوتا ہے، پھر وہ زمین بڑی پیاری ہوتی ہے. تو اب آپ دیکھیں پہاڑی علاقوں کی طرف چلے جائیں تو وہاں کتنی ہریالی ہوتی ہے، کتنا سبزہ ہوتا ہے. اور وہ اتنا زیادہ، اگر وہاں پر اوپر سے بارش گرتی بھی ہے، اگر تیز بارش نہیں بھی ہوتی تو جو اوپر سے تھوڑی تھوڑی بہ کر آ رہی ہوتی ہے وہی اس ہریالی کے لیے کافی ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ ایسی ہی مثال دی گئی ہے کہ ایسی زمین عام طور پہ سرسبز اور شاداب ہوتی ہے. تو ایسے جگہ پر اللہ، یعنی انتہائی خلوص نیت سے اللہ کی رضا کے لیے جو انسان اپنی دل کی پوری خوشی سے مال خرچ کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر فرض کریں کبھی اس نے بہت مال خرچ کیا تو اس کو بہت مل جائے گا. اگر اس نے کبھی ذرا سا ہی دے دیا لیکن دل کی زمین اچھی تھی، یہ جو پھوار ہے نا، یہ ہے کہ اس نے چھوٹی سی ہی کوئی چیز ایسی خرچ کر دی، زیادہ بڑی خرچ نہیں کی، یا پھر کوئی چھوٹی سی بات ہی اچھی کر دی، تو پھر کیا ہے؟ یہ جو پھوار ہے یہی اس کو بہت بڑا اجر دے دے گی. یعنی سبزہ پھر بھی اگا ہی رہے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ اب پھوار ہے تو پھر سبزہ ختم. نہیں، اللہ تعالیٰ کو ایسی زمین مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ کو میرے اور آپ کے ایسے دل مطلوب ہیں. تو ہم نے اپنے دل ایسے بنانے ہیں جو صرف اللہ کے لیے کام کریں، جو صرف اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں رہیں. اللہ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو وہ قلب سلیم عطا فرمائے جو صرف اللہ سے رضا چاہتا ہے، جو صرف اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے اور اللہ کے لیے کام کرتے ہیں. پھر آگے فرمایا ایود احدکم ان تکون له جنت من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار له فیها من کل الثمرات واصابه الكبر وله ذریة ضعفاء. یہاں پہ اب ایک اور مثال دی گئی ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے مثالوں سے سمجھا رہے، زمینوں کی مثالوں سے. دل بھی زمین ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی کہا سورۃ البقرہ میں، شروع میں بھی ہم نے پڑھا کہ بعض دل پتھر کی طرح ہوتے ہیں، بعض سخت ہوتے ہیں، بعض سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں. تو یہاں بھی انہی دلوں کو پھر زمین سے تشبیہ دی جا رہی ہے. کیا کہا؟ اب کس شخص کی مثال دی جا رہی ہے کہ کیا تم میں کوئی شخص ایسا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ بھی پسند کرتا ہے کہ اس کا کھجور اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، جس میں ہر طرح کے میوے پیدا ہوتے ہوں، اور پھر اسے بڑھاپا آ لے؟ یعنی اس نے بڑی محنت سے یہ باغ لگایا، اب بوڑھا ہو گیا ہے، اور اس کی اولاد چھوٹی چھوٹی ہو. ان حالات میں اس کے باغ کو ایک بگولا آ لگے جس میں آگ ہو اور وہ باغ کو جلا ڈالے. یعنی پھر ایسی قدرتی کوئی آفت آ جائے جس کی وجہ سے وہ بوڑھا بھی ہو گیا ہے، اتنی محنت بھی ہے، وہ اس کی اچانک ضائع ہو جائے. اللہ تعالیٰ اسی انداز سے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ان میں غور و فکر کرو. اب نیک اعمال کو برباد، نیک اعمال یہاں پر اس باغ کو نیک عمل سے تشبیہ دی گئی ہے. اور وہ باغ جسے ایک انسان نے پوری زندگی لگا کر جو ہے وہ تیار کیا ہے، جس میں نہریں بھی بہتی ہیں، یعنی بڑی خوبصورت باغ تیار ہو گیا ہے. اتنی زیادہ اس نے نیکیاں کر لی ہیں. یہاں یہ کہنے کا مقصد ہے کہ اس نے بہت زیادہ نیکیاں کر لی ہیں. اور پھر کیا ہوا کہ اچانک اس نے آخر عمر میں آ کر کوئی ایسا کام کر لیا، ایسی ریاکاری کر لی، یا ایسا کوئی احسان جتا لیا، ایسا کبیرہ گناہ کر دیا کہ یعنی وہ بگولا قدرتی آفت جو ہے آ کر اس کے تمام باغ کو نگل گئی. جتنے پیچھے اچھے عمل تھے وہ سب ختم ہو گئے. تو یہ کتنا بڑا خسارہ ہے کہ انسان کی آخری عمر میں جو ہے وہ پھر انسان کوئی ایسا کام کر بیٹھے جس کی وجہ سے پچھلے سارے عمل اکارت ہو جائیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسی مثال دے کر ہمیں کھول کر بیان کر رہے. ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے اس آیت کا مطلب پوچھا تو صحابہ نے کہا واللہ عالم، یعنی انہوں نے کہا کہ اللہ کو بہتر پتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے سے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، صاف کہو کہ ہمیں نہیں معلوم یا معلوم ہے. اس وقت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو کہنے لگے امیر المومنین میرے دل میں ایک بات آئی ہے. تو آپ نے کہا، یعنی حضرت عمر نے، بھتیجے بیان کرو اور اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو. یعنی عمر میں چھوٹے ہو لیکن کوئی بات نہیں، بات کرو، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر رکو نہیں. ابن عباس کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال عمل کی بیان کی ہے. سیدنا عمر نے پوچھا کون سے عمل کی؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا کچھ جواب نہ دے سکے تو سیدنا عمر نے کہا یہ ایک مالدار شخص کی مثال ہے.
جو اللہ کی اطاعت میں عمل کرتا رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ شیطان کو اس پر غالب کر دیتا ہے اور وہ گناہوں میں مصروف ہو جاتا ہے اور اس کے نیک اعمال سب فنا ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں صحابہ نے اس کی بہترین تفسیر کر کے ہمیں بتا دی کہ ایسا شخص جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے، کیونکہ یہاں انفاق کی بات ہو رہی ہے نا، اسی کے ریفرنس میں بات چل رہی ہے، تو اس انسان نے ساری زندگی اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، لیکن آخر میں آ کے، کیونکہ شیطان کو یہی پتہ ہے، دیکھیں شیطان کب کب آتا ہے، ایک تو جب نیکی ہو جائے، اور یہ اس قدر مردود ہے کہ جب میری اور آپ کی جان نکل رہی ہوگی نا، یعنی جب انسان پہ موت کا وقت آتا ہے نا، یہ تب بھی آتا ہے، یہ اس وقت بھی انسان کو اچکنے کے لیے آتا ہے۔ اس لیے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس وقت اس کا ہمارے ایمان اچک لینے سے محفوظ رکھیں، کیونکہ اس وقت بھی یہ آئے گا، میرا اور آپ کا ایمان اچکے گا۔ لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ انسان، شیطان جو ہے نا، اس کو پتا ہے کہ اس انسان نے بڑا باغ تیار کر لیا، تو یہ تو اس کو جنت میں چلا جائے گا، اب میں نے کرنا کیا ہے، وہ اس کے پیچھے لگا رہا اور آخر میں آ کر اس نے اس کو گمراہ کر دیا۔ یعنی جب وہ اپنی مرنے کے قریب پہنچا تو اس سے کوئی ایسا عمل کروا لیا جس سے اس کے اعمال ضائع ہو گئے، وہ جو باغ تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو دیکھیں یہ کیسی مثال ہے، اس میں میرے اور آپ کے سوچنے کا کتنا بڑا جو ہے یعنی ایک محل ہے کہ ہم اس کو سوچیں کہ بعض اوقات ہمارے بہت سارے کیے ہوئے، کیونکہ ہم تو مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں نا، فلاں بھی کیا، فلاں بھی کیا، فلاں بھی کیا، یاد رکھتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کو بھول جاتے ہیں۔ اپنی کوئی ایسی بات، کوئی چھوٹا سا کام، کوئی ایسی کسی کی دل آزاری، کوئی ایسا گناہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناپسند آ جائے، کوئی چھوٹی سی ریاکاری، کیونکہ جو شیطان پیچھے لگا رہے گا تو وہ انسان کو جب غالب آ جاتا ہے تو پھر وہ کام کروا بیٹھتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے اگر انسان اس وقت توبہ نہ کرے، کیونکہ آخری عمر کا ذکر کیا گیا ہے نا یہاں پر، بڑھاپے کا، تو اگر اس وقت انسان پھر توبہ نہیں کرتا تو پھر وہ پچھلے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں کبھی نیت میں ایسا کوئی کھوٹ پیدا ہو بھی جائے، کبھی زبان پھسل بھی جائے، کبھی کوئی ایسی غلطی بھی ہو گئی ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کر لے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس برائی کو، یا جو ہم نے اس کو ضائع کیا ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کمپنسیٹ کر دے، اور ہماری وہ جو نیکی ہے وہ ثابت ہو جائے، ہمارا اجر ثابت ہو جائے، اور ہمارا جو عمل ہے وہ ضائع ہونے سے بچ جائے۔ تو بار بار توبہ کیا کریں، تاکہ، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں بعض اوقات ہمارے نزدیک وہ بڑا چھوٹا سا عمل ہوتا ہے، دیکھیں نا کسی میڈ کو کچھ جھڑک دینا یا اس کو احسان جتا لینا، میرے آپ کے نزدیک کوئی بڑی چیز ہے؟ یہ تو ہم دن میں 100 دفعہ کر لیتے ہیں، کرتے ہیں نا، ہم کسی مددگار کو آرام سے جھڑک لیتے ہیں، ذرا سا اس نے کوئی لیٹ کر دیا کھانا بنانا، ذرا سا نمک مرچ زیادہ کر دیا تو ہم جھڑک لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو سارا گنوا دیتے ہیں ہم نے کیا 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 اس کے ساتھ۔ تو اگر ہم سے کبھی کوئی ایسی مسٹیکس ہو جاتی ہے تو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور تاکہ ہم اس زیاں سے بچ سکیں، اس خسارے سے بچ سکیں کہ آخری عمر میں ہماری نیکیاں جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، پھر خطاب ہے مجھ سے، آپ سے، ایمان والوں سے، پھر خرچ کرنے کی ترغیب ہے، پھر حکم دیا جا رہا ہے انفقوا من طیبات، خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے، ما کسبتم، جو تم نے کمائی ہیں، ومما اخرجنا لکم، اور اس میں سے جو چیزیں ہم نے تمہارے لیے نکالی ہیں، من الارض، زمین میں سے۔ اب یہاں پر زمین کے خرچ کی بات کی جا رہی ہے، دیکھیں انفاق فی سبیل اللہ صدقات بھی ہیں اور زکوٰۃ بھی ہے۔ یہاں پر علماء نے، مفسرین نے اس آیت کو زکوٰۃ کی مد میں بھی لیا ہے، کیونکہ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ خرچ کرو جو تم کماتے ہو، یعنی اپنی کمائیوں میں سے زکوٰۃ بھی دی جائے گی، اور جو زمین میں سے پیداوار نکالی جاتی ہے اس پہ سے، جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا۔ اب دیکھیں نکالی والی چیز تو پھر وہی دے گا نا اس کے اوپر زکوٰۃ یا صدقات، جو نکالے گا، یعنی کہ جو اس کا مالک ہوگا، کسان ہوگا، پیداوار پیدا کرنے والا ہوگا، جن کی زرعی زمینیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر اس آیت سے دلیل لی جاتی ہے کہ جو زرعی پیداوار ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ اس آیت میں مزید آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور کوئی ردی چیز خرچ کرنے کا قصد نہ کرو، یعنی ایسا نہ ہو کہ اللہ کے راستے میں دینا ہے تو پھر ردی چیزیں نکالو۔ اب ہمارا حال یہی ہوتا ہے، ہم اپنے سب سے پرانے سوٹ جو ہے نا، جو بس پھٹنے کے قریب ہوتے ہیں یا پھر پھٹ ہی چکے ہوتے ہیں، بیکار ہو چکے ہوتے ہیں، وہ دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، وہ دیتے ہیں اپنی مددگاروں کو بھی نکال کے، تاکہ ان پر احسان بھی ہو جائے کہ ہم نے ان کے ساتھ بھلائی کی ہے۔
اور تاکہ اللہ کے راستے میں صدقہ بھی نکل جائے۔ کیا کبھی ہم میں سے کسی نے اپنا نیا سوٹ نکال کر کسی کو دیا؟ کیا انسٹچ بالکل نیو سوٹ ایسا جو لے کر آئے ہوں کہ ہم نے خود سلوانا ہے اور پھر ہمیں خیال ہے کہ نہیں چلو اس کو دے دیتی ہوں یہ پہنے؟ کبھی ہم نے ایسی نیکی کی ہے؟ قرآن مجید چوتھے پارے کا آغاز ہی اس بات پہ ہوتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم تو نیکی کے اس درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ تم ردی ردی چیزیں اللہ کے راستے میں نہ نکال کر دینا، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی شخص تمہیں دے تو تم ہرگز قبول نہ کرو الا یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کائنات کی تمام چیزیں اس کی تعریف کر رہی ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ردی چیزیں نہیں دینی۔ اپنے اوپر تصور کرو کہ اگر تمہیں یہ ردی چیزیں کوئی دے رہا ہو تو کیا تم پسند کرو گے؟ تم لینا پسند کرو گے؟ دیکھیں ہم کھانا بھی اگر ہمارے فریج میں 2 دن باسی ہو جاتا ہے نا تب نکال کر دیتے ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ اتنا ماں ہمارے اندر بخل ہے، کیونکہ یہ آزمائش ہے نا، مال کو خرچ کرنا بھی آزمائش ہے۔ کپڑے نکالنے ہیں تو پرانے، جوتیاں نکالنی ہیں، شوز نکالنے ہیں تو وہ جو ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، جو بالکل استعمال کی حالت میں چیزیں نہیں رہتی، وہ ہم اللہ کے راستے میں دے کے ہم کہتے ہیں ہم نے تو بڑا صدقہ کیا۔ یہ صدقہ نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا ہے کہ ردی چیزیں مت دو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کو بس آپ پھینک دیں، ان کو دیں، لیکن اس کے علاوہ یہ ضرور سوچیں کہ آپ اللہ کے راستے میں کیا دے رہے ہیں، آپ اللہ کے ساتھ کس چیز کی تجارت کر رہے ہیں، آپ وہاں کیسا اجر چاہتے ہیں۔ وہاں آپ چاہتے ہیں جنت الفردوس صدقے کے بدلے میں، اس صدقے کے بدلے میں جو آپ کی ردی چیزیں ہیں، جو آپ کے پھٹے پرانے سوٹ ہیں، اس کے بدلے میں آپ اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس چاہتے ہیں۔ آپ کو چاہیے جنت الفردوس، اور آپ جو سودا اللہ کے ساتھ کریں گے وہ ردی چیزوں کا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال بھی دے دی کہ تمہیں کوئی یہ دے تو کیا تم خود لینا پسند کرو گے، الا یہ کہ تم خاموش ہو جاؤ۔ تو جو مجبور لوگ ہوتے ہیں وہ تو خاموش ہو کر یہ چیزیں لے لیتے ہیں، ان کے پاس فورس نہیں ہوتے، ان کے لیے یہی غنیمت ہے۔ لیکن میں اور آپ اپنے نیکی کا اور اپنے اللہ کے ساتھ تجارت کا لیول بھی تو چیک کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ردی چیزیں نہیں دینی، تو یہ بھی میرے اور آپ کے لیے حکم ہے۔ اس کو آج سے حکم کے طور پہ سمجھے کہ جب اللہ کے راستے میں دینا ہے تو ایک نظر یہ ضرور دیکھ لینا ہے کہ تجارت کس چیز کی کر رہے ہیں، آگے سے اس کے بدلے میں چاہتے کیا ہیں، تو پھر جیسا دیں گے پھر ویسا ہی ملے گا، جیسی نیت رکھیں گے اجر ویسا، جیسا مال دیں گے بدلہ ویسا۔ تو اگر جنت الفردوس چاہیے تو عزیمت کا راستہ اختیار کریں، احسان کا راستہ اختیار کریں، نیکی کا عظمت والا راستہ اختیار کریں۔ دینا ہے تو بہترین چیزوں میں سے بھی دیں، یہ چیزیں بھی نکالیں لیکن بہترین چیزوں میں سے بھی دیں تاکہ نیکی کے اعلیٰ درجے کو پہنچ سکیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ ناقص برا بن اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ہم گروہ انصار کے حق میں نازل ہوئی، یعنی اس کا ایک خصوصی جو شان نزول ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کھجوروں والے تھے، ہم میں سے ہر کوئی اپنی قلت و کثرت کے موافق کھجوریں لے کر آتا، یعنی جس کے پاس زیادہ کھجوریں ہوتی تھیں وہ زیادہ لے آتا تھا صدقہ کرنے کے لیے، جس پہ کم ہوتی تھی کم لے آتا تھا، کوئی ایک خوشہ کوئی دو خوشے اور کوئی لا کر ان کو مسجد میں لٹکا دیتے تھے۔ دیکھیں کیونکہ وہاں پہ اصحاب صفہ بھی ہوا کرتے تھے جو دینی تدریس کا کام کرتے تھے، غریب لوگ بھی آتے تھے، تو جو ویل آف صحابہ ہوتے تھے یا جن کے پاس کھجوروں کے باغ ہوتے تھے وہ وہاں سے خوشے اتار کے لاتے تھے اور مسجد میں لٹکا دیا کرتے تھے تاکہ جو ضرورت مند ہوں، جو بھوکے ہوں، جن کو کھانے کی ضرورت ہو وہ وہاں سے وہ اتار کے کھا لیں۔ تو اہل صفہ کا حال یہ تھا کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ صرف اور صرف دین کی تدریج میں لگے ہوئے تھے، دین کی ترویج میں لگے ہوئے تھے، اشاعت میں لگے ہوئے تھے، تو وہ کوئی اور کام نہیں کرتے تھے۔ وہ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے تاکہ جو آیات نازل ہو رہی ہیں انہیں لکھیں، تاکہ اسلام پھیلے، تاکہ لوگوں تک یہ باتیں پہنچیں۔ تو ان میں سے جب کوئی صدقہ آتا تو اساس خوشے کو ضرب لگاتا، یعنی جب بھی کوئی انسان آتا تو اساس خوشے کو ضرب لگاتا، یعنی اوپر وہ لٹکی ہوتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے، لاٹھی اس کو لگاتے تھے تاکہ اس میں سے کھجوریں گر جائیں، تو اس سے تر اور خشک کھجوریں گر پڑتی تھی جنہیں وہ کھا لیتا، اور جنہیں نیکی کی رغبت نہیں ہوتی تھی۔ اب یہاں پہ کہنے کا مقصد دیکھیے، وہ ایسے خوشے لاتے تھے جس میں ناقص اور ردی کھجوریں ہوتی تھیں، یعنی اپنی طرف سے احسان بھی کرتے تھے کہ کھجوریں لے آتے تھے، ایسے لوگ بھی ہوتے تھے، اور وہ ساری ردی کھجوریں ہوتی ناقص، جنہیں جو کھانے کے لائق بھی نہیں ہو رہی ہوتی تھی، اور ٹوٹے پوٹے خوشے لے کر آتے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی اس کا خصوصی پہلو یہ ہے کہ یہ ان انصار کے حق میں نازل ہوئی تھی جو ردی کھجورے لایا کرتے تھے تاکہ لوگ کھائیں اس میں سے، اور نام ہمارا ہو جائے کہ ہم بھی لے کر آتے ہیں۔
تو یہاں پر اپنا نام اگر اللہ کے پاس لکھوانا ہے صدقہ دینے والوں میں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے، کیونکہ یہ قرآن صرف صحابہ کے لیے تو نہیں تھا نا، 14 سال پہلے کے لیے تو نہیں تھا، یہ تو تمام مسلمانوں کے لیے، تمام بنی انسان کے لیے ہے، اور یہاں پہ ایمان والوں سے خطاب کیا گیا ہے کہ ردی چیزیں نہیں دینی اللہ کے راستے میں۔ برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہر شخص پھر اچھی کھجوریں لاتا تھا، یعنی لوگ ڈر گئے نا، اور صحابہ کا دیکھیں کام یہ ہوتا تھا کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی تھی اور اگر کسی آیت کے ذریعے ان کو سرزنش کر دی جاتی تو پھر مجال ہے کہ وہ کبھی دوبارہ ایسا کام کرتے، وہ پھر فوراً چوکنے ہو جاتے تھے، فوراً ڈر جاتے تھے، ان کے اندر اتنا تقویٰ تھا۔ اور دیکھیں اس آیت میں بات یہ ہے کہ جہاں پہ ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض جو ہے نا، یہاں پر زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ زمین کی جو پیداوار ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح اموال صنعت و تجارت پر بھی جو ہے زکوٰۃ فرض ہے، اور یہ کہ خرچ جو ہے یعنی جو بھی صدقہ کیا جائے گا، زکوٰۃ دی جائے گی، وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، ناقص و ردی نہیں۔ اب دیکھیں ایک اور چیز کہ اگر کوئی زمین سے پیداوار یعنی کسان ہے تو کسان کے لیے کیا لازم ہے کہ اس نے زکوٰۃ کس چیز کی دینی ہے؟ اس نے وہ غلے میں سے نکالنی ہے، یعنی جو اس کا مال ہے وہ اسی میں سے زکوٰۃ نکالے گا۔ اگر کسی کے پاس بہت اونٹ ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس نے اتنے نصاب کا مالک ہے کہ اس پر جو ہے زکوٰۃ لگ گئی ہے، تو وہ پیسے نہیں دے گا، اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ وہ اونٹ ہی دے گا۔ کسی کے پاس چوپائے ہیں، جانور ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے، تو اس کو کیا کہا گیا ہے؟ ہمیں اسلام شریعت کیا رہنمائی دیتی ہے کہ وہ ان جانوروں میں سے ان جانوروں کی ہی زکوٰۃ نکالے گا، پیسے نہیں دے گا۔ دیکھیں آج تو ہم صرف زکوٰۃ کو جو ہے وہ اس مد میں سمجھتے ہیں نا، جو پیداواری جو چیزیں ہیں نا ان کے اوپر ان کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ اسی طرح ہے کہ وہ اسی پیداوار میں سے زکوٰۃ دی جائے گی۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تجارت جو تھی قریش مکہ کا شغل تھا، یعنی وہ صرف اور صرف بزنس مین تھے، زیادہ تر جو تھے بزنس مین ہی تھے، کیونکہ دوسرے علاقوں سے غلہ یا چیزیں لے کر آتے تھے پھر انہیں فروخت کرتے تھے، لیکن اس بزنس کا سٹائل ڈیفرنٹ تھا۔ سال میں 2 مرتبہ کیا ہوتا تھا کہ تجارتی قافلے سامان لے کر شام کی طرف نکل جاتے، پھر ادھر سے سامان لا کر مکہ میں فروخت کرتے، یعنی مکہ کی کوئی پیداوار یا چیز ہوتی تھی تو ادھر لے جاتے تھے، کھجوریں لے جاتے تھے یا کوئی ابھی ایسی چیز ہوتی تھی، اور وہاں سے پھر چیزیں خرید کر ادھر لے آتے تھے۔ اس لیے نا دکانیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا کوئی دکانیں یا انڈسٹریز ایسا کوئی چیزیں نہیں ہوتی تھیں، تو پھر کیا تھا کہ وہاں پر جو تجارت اور صنعت ہے، بعض لوگوں نے اس سے مراد یہی لی کہ وہ جو اس طرح کا جو تجارت ہوتی تھی شاید اسی کے اوپر زکوٰۃ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری احادیث سے بھی ہمیں جو ہے وہ رہنمائی ملتی ہے۔ سیدنا ابو ذر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اونٹوں میں بھی زکوٰۃ ہے، بکریوں میں زکوٰۃ ہے، گائے میں زکوٰۃ ہے، اور تجارتی کپڑے میں بھی زکوٰۃ ہے، یعنی جو کپڑا بیچنے والا ہے وہ کیا کرے گا؟ کپڑے کی زکوٰۃ نکالے گا۔ اونٹ جس کے پاس ہے وہ اونٹ کی زکوٰۃ نکالے گا کہ فلاں اونٹ ہو گئے، 20 ہو گئے یا اتنے ہو گئے تو اب اس کے اوپر ایک اونٹ، اس طریقے سے جو ہے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ شریعت ہمیں یہ رہنمائی دیتی ہے، اور دیکھیں شریعت ہمیں جو رہنمائی دیتی ہے کوشش کرنی چاہیے اسی کو اڈاپٹ کریں۔ اگر کوئی صورت نہیں نکلتی تو مال بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن بہترین صورت یہی ہے کہ اسی چیز کے ذریعے سے زکوٰۃ نکالی جائے۔ سیدنا عمر بن حماس چمڑے کے ترکش اور تیر بنایا کرتے تھے، یہ ایک صحابی تھے، یعنی ان کا پیشہ یہ تھا، چمڑے کے تیر اور ترکش بنایا کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ ان کی زکوٰۃ ادا کرو۔ ابو عمرو کہنے لگے کہ میرے پاس ان تیروں اور چمڑوں کے ترکشوں کے سوا اور ہے کیا؟ یعنی میں کیسے نکالوں گی، میرے پاس تو یہی ہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انہی کا حساب لگاؤ اور انہی کی زکوٰۃ نکالو، یعنی انہی میں سے زکوٰۃ دے دو۔ تو اب یہ آیت جو ہے یہ زکوٰۃ پر دلیل ہے، اور دلیل اس بات پر بھی ہے کہ جو زمین کی پیداوار ہے اس پر بھی زکوٰۃ دی جائے گی، صنعتی پیداوار پر بھی زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور اس میں جو ہمارے لیے پہلو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے ردی چیزیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں دینی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے۔ اب دیکھیں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ جو تمہیں مال خرچ کرنے سے روکنے والا ہے وہ کیا ہے، وہ کیسے روکنے والا ہے، وہ ہے شیطان، تمہارا دشمن۔ کبھی نہیں چاہے گا کہ تم جنت میں چلے جاؤ،
تمہاری اس سے جو دشمنی ہے، دیکھیں اس کی دشمنی تو قرآن مجید میں بھی ہے اور ہم سب جانتے ہیں، ہم بحیثیت مسلمان سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اس کی دشمنی جو ہے وہ شروع ہوئی اور بنی آدم تک چلی آ رہی۔ نہیں چاہتا یہ کہ میں اور آپ جنت میں جائیں، نہیں چاہتا یہ کہ میں اور آپ کوئی ایسی نیک عمل کر لیں جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اگر ہم کر بیٹھتے ہیں تو یہ سے ضائع کروانے کے در پہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں وارن کر دیا، ہمیں پھر ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے ہمیں مزید بتا دیا کہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں شرمناک کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ دو چیزیں بتائی ہیں، دیکھیں نیک لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کا حکم ہے نا، تو یہاں پہ بھی شیطان دو کام کرتا ہے، ایک چیز کا حکم دیتا ہے اور ایک چیز سے روکتا ہے۔ کس چیز سے روکتا ہے؟ نیکی کرنے سے روکتا ہے۔ حکم کس چیز کا دیتا ہے؟ برائی کا دیتا ہے۔ برائی سے مراد یہاں پہ زنا، گندے کام جو ہیں، فحش کام جو ہیں، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ شیطان جو ہے یہ چاہتا ہی نہیں کہ تم اچھا کام کرو، یہ تمہیں جہنم میں لے کے جانا چاہتا ہے۔ اب دیکھیں اس سے معلوم ہوا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اگر صدقہ کرتے وقت کسی کے دل میں ضرورت یا دوسروں کی اپنی ضرورت یا مفلسی کا خیال آئے تو یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شیطان تو ہمیں کبھی نظر آیا ہی نہیں تو ہمیں کیا پتہ یہ شیطان ہے۔ اب انسان کہے نا کہ یہ مجھے سوچ آ رہی ہے تو میری اپنی سوچ ہے، لیکن جب آپ کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے کوئی چیز روکتی ہے، آپ کے دل میں خیال جو ڈالا جاتا ہے وہ شیطان ڈالتا ہے۔ شیطان کبھی نہیں آئے گا کہ میں آپ کسی کو صدقہ پکڑا رہے ہیں تو وہ آئے اور میرا ہاتھ پکڑ لے، نہیں، وہ آئے گا اور میرے اور آپ کے دل میں خیال ڈالے گا کہ تمہیں تو خود ضرورت ہے، ابھی تو آگے دیکھو ایک شادی آ رہی ہے، ابھی تو اتنا خرچہ آ رہا ہے، ابھی تو یہ کرنا ہے، تو ابھی تو تمہارے اپنے بڑے خرچے ہیں، ابھی مال دے دو گی تو خود کیا کرو گی؟ اور اگر تم سیو کر لو تو تمہارے پاس تو اتنا بینک بیلنس ہو جائے گا، اور ابھی یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا۔ اس طریقے سے صدقے جو ہے، کیونکہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب انسان صدقہ دے ڈالتا ہے نا تو وہ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ کر صدقہ دیتا ہے۔ 70 شیطان اس صدقے کو اپنے جبڑوں سے قابو کر لیتے ہیں۔ کس قدر بڑی جو فورس ہے جو روکتی ہے شیطان کی، اور وہ ہمارے دل میں کون سا خیال ڈالتا ہے؟ مفلسی، کہ میرے پاس کیا بچے گا اگر میں دے دوں گی تو، اور اگر دوسری دفعہ دے دیا تو کیا میں ہی دیتی رہوں، اور میں تو دے دے کے خود ہی غریب ہو جاؤں گی، خود ہی مفلس ہو جاؤں گی۔ یہ ایسے ایسے خیال ڈالتا ہے اور یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ ایسے جو ہے یہ تمہیں حکم دے گا، لیکن پھر میں نے اور آپ نے، میرے اور آپ کے کرنے کا کام کیا ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے وارن کر دیا، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے صدقہ دینے کے فضائل بھی بتا دیے، آخرت ہے اور آخرت میں اس کا اجر لینا ہے، جنت ہے ہم پر، جہاں ہمیں جنت کا حصول جو ہے ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور صدقہ اس میں کتنا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ قبر سے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ قبر کی ہولناکی نہ ہو، قبر میں میرے اور آپ کے اندھیرا نہ ہو، تو ہمیں یہ ساری چیزیں بتا دی گئیں، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ تمہیں ڈرائے گا، یہ تمہارے دل میں وسوسہ ڈالے گا، یہ تمہیں مفلسی کا خوف دلائے گا، تو اس کے وسوسے میں نہیں آنا۔ دیکھیں جب میرے اور آپ کے پاس جو مال آیا، کیا میں اور آپ لے کر پیدا ہوئے تھے؟ اللہ نے دیا نا، اور وہی مال جب انسان دیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں۔ دیکھیں جب کنویں ہیں نا، کنووں میں سے جب تک پانی نکالا جاتا ہے، وہ کنویں جو ہیں وہ پانی وہاں سے نکلتا رہتا ہے، وہ پانی دیتے رہتے ہیں۔ جب کنویں میں سے پانی نکالنا بند کر دیا جاتا ہے، کنواں خشک ہو جاتا ہے۔ تو میں اور آپ اگر کسی کو مال دیتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حصہ رکھا ہوتا ہے، اگر میں اور آپ روک لیں گے تو حصہ ختم، اور مجھے اور آپ کو ملنا بھی بند ہو جائے گا۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ تمہیں مفلسی کی ترغیب دلائے گا تو تم نے اس کے چکر میں نہیں آنا، اس کی دشمنی کا شکار نہیں ہونا، اپنی آخرت سے غافل نہیں ہونا۔ اور ساتھ ہی کہا کہ وہ تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ دیکھیں ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا، کیونکہ یہ جو فحش کام ہمارے ارد گرد ہے نا، یہ بھی ایک شیطان کا سب سے بڑا پھیر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دو کام بتائے ہیں کہ یہ کرتا رہے گا تو اس سے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم نے کافی ماشاءاللہ سے تفصیل سے اس پہ بات کی، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات جو ہیں ہمیں اس میں دیے ہیں کہ ہم نے مال خرچ کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں کیا کہا؟ واللہ واسع علیم، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بڑی وسعت والا ہے۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ مال دے دیا تو تمہارے پاس ختم ہو جائے گا، اس کے پاس تو بہت وسعت ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں، وہ تمہیں پھر دے گا، اور علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ میں اور آپ کیا دے رہے ہیں، میرے دیتے ہوئے میرے اور آپ کے دل میں کون سی نیت ہے، میں اور آپ کیا چاہتے ہیں اس مال کے بدلے میں؟ آخرت چاہتے ہیں یا بدلہ چاہتے ہیں یا واہ واہ چاہتے ہیں یا کسی کو احسان کے نیچے دبانا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں۔
फिर आगे फरमाया युतिल हिकमत मन यशा वमन युक्तल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं वो जिसे चाहता है हिकमत अता करता है। कौन चाहता है? अल्लाह ताला। अब ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि किसी को हिकमत ना दें। जो चाहता है, जिस इंसान के अंदर तलब है, तो फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसकी तलब के मुवाफ़िक उसका मामला कर देते हैं। जिसमें तलब ही नहीं है, जो कोशिश ही नहीं करता, देखिए कुरान मजीद में कई जगह आता है ना, अगर अल्लाह चाहता, या अल्लाह चाहता है, अल्लाह जिसे चाहता है हिकमत दे देता है, या अल्लाह जिसे चाहता है रोजी दे देता है। रिस्क की तकसीम तो अल्लाह के हिकमत के तहत ही है। अल्लाह अल हकीम है। अल्लाह को पता है कि अगर किसी को माल ज्यादा दे दिया तो फिर ये कैसी तबाही पैदा करेगा, उसको फिर अल्लाह ताला ज्यादा वुसअत नहीं देते। या फिर अल्लाह को पता है कि मैं इसको यहाँ से आजमाने के बाद जन्नत यानी इसके दर्जात बुलंद करूंगा, तो उसका रिस्क कुशादा नहीं किया जाता। वो उसी में सब्र करता रहता है और उसका रिस्क कुशादा नहीं होता और वो उसी के बदले जन्नत पा लेता है। तो फिर यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहु व तआला हिकमत की बात कर रहे हैं कि जिसे अल्लाह ताला चाहे वो हिकमत अता कर देता है। यानी इंसान जब तलब रखता है तो अल्लाह ताला उसके मुवाफिक असबाब पैदा कर देते हैं। वमन युतल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा, और जिसे अल्लाह ताला हिकमत से नवाज दे तो उसे बहुत बड़ी खैर से नवाज दिया गया। और इन बातों से सिर्फ अक्लमंद लोग ही सबक हासिल करते हैं। देखिए हिकमत क्या चीज़ है। यहाँ पे हिकमत की कितनी बड़ी बात की गई है कि जिसे हिकमत दे दी उसे खैर कसीर दे दी। ये सबसे बड़ी भलाई है, सबसे ज़्यादा भलाई है। हिकमत की तारीफ़ें काफ़ी ज़्यादा जो है मुफस्सिरीन ने की हैं और कई तारीफ़ें की जा सकती हैं और वो सारी ही अपनी-अपनी जगह पर दुरुस्त हैं। तो हम समझते हैं कि हिकमत है क्या, जिसे खैर कसीर कहा गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद है, मरवी है कि रअसुल हिकमत मखाफतुल्लाह, यानी सबसे बड़ी हिकमत तो अल्लाह का खौफ यानी तकवा है। और ये हकीकत है, क्योंकि देखिए तकवा ही वो चीज़ है जो इंसान को बचते बचाते सीधे रास्ते पर रखने वाला है। यानी इंसान आखिरकार बचते बचते दुनिया की डिस्ट्रैक्शन से, शैतान के वसवसों से, अपनी ख्वाहिशात से बचते बचते फिर आखिरकार अल्लाह की रजा को पा ही लेता है। तो तकवा सबसे बड़ी हिकमत है, यानी अल्लाह से डरना, हर मामले में अल्लाह से डरना। देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला तो मुझे और आपको देख ही रहे हैं कि मैं और आप क्या काम करते हैं। क्या-क्या मुझे और आपको हर वक़्त ये एहसास रहता है कि अल्लाह ताला देख रहे हैं? आज अगर मैं आप किसी ऐसे कमरे में बैठे हों जहाँ कैमरा हमें लगा हुआ नज़र आ रहा है, तो हम कंटिन्यूअसली जो है ना इस एफर्ट में रहते हैं कि हम कोई ऐसा काम ना करें जिस कैमरे में जो है वो सेव हो जाए। यानी हम कोई ऐसी उल्टी-सीधी हरकत ना करें, हम बड़े मुहज़्ज़ब नज़र आएँ। तो क्या कभी मैंने और आपने ऐसा कोई ख़्याल किया? यानी मेरे और आपके दिल में तकवा इस लेवल पे है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको देख रहे हैं और फिर मैं और आप जो हैं, क्योंकि जिसके दिल में तकवा होता है ना उसके अंदर ये एहसास पैदा हो जाता है। फिर वो कैमरे की आँख नहीं, वो अल्लाह की नज़र का एहसास रखता है कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। उसका हर अमल फिर सीधा होता चला जाता है और वो फिर बच जाता है। बुरे अंजाम से बच जाता है, बुरे कामों से बच जाता है, शैतान के वसवसों से, अपने नफ्स के हथकंडों से बच जाता है। तो सबसे बड़ी जो हिकमत है वो अल्लाह का खौफ है। तो हमें इसका एहतमाम करना है, तक़वा का, इबादात के ज़रिए, इस एहसास के ज़रिए अल्लाह से माँग कर इस तक़वा का एहसास करना है और इस हिकमत को हासिल करना है। इसी तरह इमाम शाफ़ई ने अपनी तसनीफ़ अर-रिसाला में बहुत सारे दलाइल से साबित किया है कि जहाँ भी कुरान मजीद में किताब और हिकमत के अल्फ़ाज़ इकट्ठे आए हैं, तो वहाँ हिकमत से मुराद सुन्नत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी कि अहादीस। तो अहादीस को भी हिकमत कहा गया है, क्योंकि उसमें देखें हिकमत के इतने पहलू हैं। कुरान मुझे और आपको एक हुक्म देता है और मैं और आप सादा से अक्ल वाले हैं, हमें नहीं पता चलता। कुरान उसमें वज़ाहत उसकी अमली तफ़सीर जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करती है। तो इसमें हिकमत है। इसमें खैर कसीर है और बाज़ लोग जो हैं वो मुनकिर हो जाते हैं और वो नहीं इस चीज़ को समझते और वो कहते हैं कि बस नहीं काफ़ी है कुरान। कुरान में जो कहा है बस इतना ही है और फिर वो जो है उन चीज़ों को प्रेफ़रेंस नहीं देते। जिसने किताब को माना और फिर उसके बाद सुन्नत को माना तो फिर वो ही जो है भटकने से बच सकता है। सिर्फ़ किताब को मान लेना काफ़ी नहीं है, क्योंकि मेरी और आपकी अक्लें बड़ी सादी-सी हैं और बड़ी लिमिटेड सी हैं। मैं और आप अल्लाह के अहकामात की उस तरह तफ़सीर नहीं कर सकते। अगर सिर्फ किताब ही उतारनी होती तो बस फरिश्तों के ज़रिए उतार दी जाती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत का क्या मकसद था? उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस किताब पर अमल करके इसका अमली नमूना पेश करके दिखाया और सारी बातों की हमें तरग़ीब दी। सहाबा के ज़रिए अहादीस हमें मरवी हुई, तो इसका मकसद क्या है?
کیا یہ ساری چیزیں بیکار ہیں؟ تو یہ جو ہے یہ حکمت ہے. جو انسان حکمت کو اختیار کرنا چاہتا ہے، برے انجام سے بچنا چاہتا ہے، تو وہ کتاب کے ساتھ ساتھ اس حکمت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی مضبوطی سے، سنت کو بھی مضبوطی سے تھامے گا، تو پھر وہ بچے گا. تو یہ بھی ایک حکمت ہے، یہ بھی حکمت کی تفسیر کی گئی ہے. اور دیکھیں کسی حکم کی تعمیل میں صحیح بصیرت اور درست قوت فیصلہ بھی حکمت ہے. یعنی مفسرین یا علماء کہتے ہیں، سلف صالحین کہتے ہیں کہ درست وقت پر درست فیصلہ کرنا، یعنی صحیح کسی ایسا ٹائم آیا اور آپ نے صحیح ڈیسیجن کر لیا، تو یہ بھی حکمت ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ وہ قوت دے، عطا کر دے کہ آپ اس ٹائم پر صحیح بات کر سکیں، صحیح فیصلہ کر سکیں، صحیح موقع پر صحیح چیز کو رکھ سکیں، تو یہ بھی حکمت ہے. اور یہ کون عطا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. کیونکہ دیکھیں ہماری عقلوں کو تو اگر ہماری عقلیں اگر ہمارے نفس کے حوالے ہو جائیں تو وہ تو ویسے ہی ماری جاتی ہیں نا، خواہشات کے چنگل میں آ جاتی ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حکمت عطا کر دے تو پھر میں اور آپ جو ہیں وہ صحیح بات صحیح موقع پہ کر سکتے ہیں. اس کو بھی حکمت کہا گیا ہے. تو حکمت جو ہے وہ مانگی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں ہمیں دعا ملتی ہے، انبیاء کی جو دعائیں ہیں اس میں ربی حبلی حکم والحقنی بالصالحین ملتی ہے دعا. تو یہ بہترین دعا ہے حکمت مانگنے کی. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ حکمت کو مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا کرے. پھر اس میں تقویٰ بھی آ جاتا ہے، اللہ کا خوف بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت کو مضبوطی سے تھامنا بھی آ جاتا ہے، اور درست موقع پر درست فیصلے کرنا بھی آ جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں درست فیصلے کریں گے تبھی انجام ٹھیک ہوگا نا. اگر میرے سامنے ایک برائی کا راستہ ہے اور ایک صحیح راستہ ہے، میں نے ڈیسیجن کرنا ہے، مجھ سے ہو ہی نہیں رہا، میری خواہش مجھے چاہ رہی ہے کہ میں اس غلط راستے پہ چلی جاؤں. میرے اندر حکمت ہوگی تو میں صحیح فیصلہ کروں گی کہ نہیں، مجھے تو آخرت کو چوز کرنا ہے، اس چھوٹی سی ڈسٹریکشن یا چھوٹی سی لذت کے پیچھے نہیں پڑنا. مجھے آخرت کی ہمیشہ کی لذت چاہیے. تو پھر کیا کروں گی؟ اتنی حکمت ہوگی تو پھر میں صحیح فیصلہ کروں گی نا، کہ نہیں میں نے غلط راستہ اختیار نہیں کرنا. اللہ کے حکم کو میں نے ماننا ہے. مجھے ابھی جتنی مرضی مشکل ہو رہی ہے کوئی بات نہیں، ابھی یہ مشکل میں برداشت کر لوں گی، لیکن اس کا جو راستہ ہے وہ ابد آباد کی زندگی ہے، وہ ابد آباد کی جنت ہے، اور وہ ابد آباد کی اللہ کی رضا ہے. تو یہ حکمت جو ہے ہم نے اللہ سے مانگنی ہے، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. تو لہٰذا دانش مندی کیا ہے کہ انسان جہاں تک ممکن ہو. اب دیکھیں حکمت خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ حکمت کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمت کہا نا کہ حکمت جو ہے جس کو دے دی گئی، خرچ کرنے کی حکمت بھی جس کو عطا کر دی گئی نا، یہ بھی خیر کثیر ہے. کیونکہ حکمت میں خیر ہی خیر ہے. جس کو خرچ کرنے کی حکمت بھی عطا کر دی گئی، میں نے کہاں کرنا ہے، کب کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، اور اپنی اس نیکی کو خرچ کرنے کی جو نیکی ہے اس کو بچانا کس طرح ہے، تو پھر جس کو یہ حکمت بھی عطا کر دی گئی اس کو بھی خیر کثیر مل جائے گی. پھر وہ اس نیکی کے اصل ایسنس کو پالے گا، اس کے اس سیڈ کو پالے گا، اللہ کے اس اجر کو پالے گا جو پتہ نہیں کتنے گنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے یہ حکمت بھی مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خرچ کرنے کی حکمت، کیونکہ دیکھیں خرچ کرنا اللہ کے راستے میں بھی ہوتا ہے اور اپنی خواہشات پر بھی ہوتا ہے. جو حکمت کے ساتھ خرچ نہیں کرتے وہ فضول خرچیاں بھی کرتے ہیں. وہ صحیح جگہ پر انویسٹمنٹ، دیکھیں مومن صحیح اسمارٹ انویسٹمنٹس بھی کرتا ہے، خرچ کرتا ہے نا اللہ کے راستے میں، تو وہ صدقہ جاریہ کے کاموں میں بھی خرچ کرتا ہے. یہ بھی تو حکمت ہے. ایک آپ نے نارمل ایک نیکی بھی کی ہے، اور ایک آپ نے ایک اسمارٹ انویسٹمنٹ کی ہے حکمت کے ساتھ، کہ صدقہ جاریہ کے کام میں لگا دوں، کہ جب میں چلی بھی جاؤں، جب دنیا مجھے بھول بھی چکی ہو، میں منو مٹی کے نیچے بھی ہوں، تب بھی مجھے اجر ملتا رہے. یہ ہے نا حکمت، کہ آپ نے کسی ایسی جگہ پر اپنا مال لگا دیا. تو یہ بھی حکمت ہے. تو یہاں پہ خرچ کرنے کو بھی حکمت کے ساتھ پھر جوڑ دیا گیا، اور یہ خیر کثیر ہے. تو کرنے کا کام کیا ہے میرے اور آپ کے لیے؟ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے حکمت بھی مانگنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں، یعنی حکمت عطا کر دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، لیکن اس میں بندے کے طلب جو ہے اس کا بہت عمل دخل ہے. ایسا نہیں ہے کہ طلب ہے ہی نہیں، انسان اچھا کام کرنا ہی نہیں چاہتا، انسان کو آخرت مطلوب ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں اس کو دین کی سمجھ دے دوں. نہیں، انسان ارادہ کرتا ہے، طلب رکھتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ سارے راستے آسان کر دیتے ہیں، اسے اسی طرف چلا دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں بانٹنے والا ہوں اور دینے والا اللہ ہے. یعنی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں کیسے پتہ چل رہا ہے کہ دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، وہ صرف بانٹنے والے ہیں.
وہ ہمیں یہ حکمت اپنی احادیث کے ذریعے بانٹنے والے ہیں. دینے والا اصل سورس جو ہے وہ اللہ ہے. تو مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو آیا کرتے تھے نا صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے دعا کر دیں ہمارے لیے. کبھی کوئی بیمار ہوتا تھا تو دعا کروا لیتا تھا، کبھی کوئی مفلس ہوتا تھا تو دعا کروا لیتا تھا. لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو اب کام کیا ہے کہ اب میرا اور آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ وہاں جائیں اور حاضریاں لگائیں اور وہاں جا کے کھڑے ہو کے دعا کریں، یا یہاں سے ہم کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بخشوا دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری بگڑی بنا دیں یا ہمیں وہاں پہنچا دیں. یا ہمیں دیکھیں، ہم نے اگر حرم بھی جانا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس میں بھی ہم نے ایسے کلمات جو ہیں وہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ہم اس میں بھی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جب وہاں سے ہمیں حاضری کا موقع ملے گا، ہمیں اذن ملے گا، تب ہم جائیں گے. کیا ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مین سورس نہیں سمجھا؟ بلانے والا، سفر کے فیصلے کرنے والا، رزق لکھنے والا، پہنچانے والا، دینے والا، دعاؤں کو قبول کرنے والا تو اللہ ہے. تو مین سورس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو مانگنا بھی اللہ تعالیٰ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں بانٹنے والا ہوں اور دینے والا اللہ ہے. یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، مخالف اسے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے تاکہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے. یعنی جو حکمت پہ رہیں گے وہ خیر پہ رہیں گے. پھر آگے فرمایا وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فان اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار، کہ جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو یا کوئی نظر مانو تو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، اور ظالموں اللہ کے حکم کے خلاف خرچ کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں. یعنی جو بھی کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو یا کوئی نظر مانتے ہو. اب یہ نظر سے مراد یعنی کوئی دوسری منتیں نہیں ہیں. اب ہم اس کی جو ہے مفہوم سمجھ لیتے ہیں کہ نظر کہا کسے جاتا ہے. دیکھیں، نظر یہ ہے کہ آدمی اپنی کسی مراد کے پورے ہونے کے لیے کوئی ایسا نیک کام یا صدقہ کرنے کا اللہ سے عہد کرے جو اس کے ذمے فرض نہ ہو. لیکن اگر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ایسی نظریں مانی ہوتی ہیں جنہیں پورا کرنے کے لیے ہم کسی مزاروں کی طرف پہنچے ہوتے ہیں. کہیں چادریں چڑھانے کی نظر مانی جاتی ہے. یہ نظر منت ایک ہی بات ہے کہ ہم ایسی نظر مان لیتے ہیں فلاں دیگ یہاں پر دیگ دوں گی، یہاں پر چادر چڑھاؤں گی، وہاں پر دیا جلاؤں گی، وہاں پہ ڈوریاں باندھوں گی، وہاں پہ تالے لگاؤں گی، ایسے ایسے جو چیزیں ہیں، فلاں چراغ جلاؤں گی اتنے دن تک. دیکھیں، علم نہیں ہوتا نا انسان کے اندر، عقل کی کمی ہوتی ہے یا انسان کے پاس دین کی رہنمائی نہیں ہوتی، تو شیطان اس کو بہکانے کے بہت اسباب جو ہے اختیار کر لیتا ہے اور پھر اس کو اللہ سے دور کر دیتا ہے اور ایسی چیزوں کے قریب کر دیتا ہے کہ ایسی ایسی ہمارے ارد گرد نظریں دیکھنے میں آتی ہیں کہ ایسی نظر مانی ہوتی ہے کہ فلاں کو بیٹا ہو جائے تو پھر اتنے سال جو ہے اس کو مانگ کر کپڑے پہنائے جائیں گے. یقیناً آپ سب نے دیکھا ہوگا ہمارے ارد گرد ایسی نظریں جو ہیں بہت زیادہ جو ایسے کسٹمز دیکھنے میں آتے ہیں. یا پھر اتنے سال جو ہے وہ جوتا نہیں پہنا جائے گا. کیسی کیسی نظریں ہیں، عقل کی کتنی کمی ہے اور شیطان کا کتنا زور ہے جو انسانوں پر چل جاتا ہے. اور وہ کیسے چلتا ہے؟ کیونکہ قرآن سے رہنمائی نہیں لی ہوتی. تو نظر جو ہے غیر اللہ کی ماننا حرام ہے، شرک ہے. کسی اور کے لیے نیازیں دینا کہ فلاں کام ہو جائے تو اس پر یہ فلاں چیز پر اتنی بار یہ پڑھ کر تو پھر اس کو کھلا دوں گی، کسی فلاں لوگوں میں تقسیم کر دوں گی، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے. ہمیں اس سے بچنا ہے. ایسی چیزوں کو کھانا بھی حرام ہے. تو ہم نے اس چیز سے بچنا ہے. نظر صرف اللہ کے لیے مانی جا سکتی ہے، لیکن اس کو جو ہے اس کو اپنے اوپر لازم انسان کیا کرتا ہے؟ خود کر لیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نظر انسان کو تقدیر کے معاملے میں، حدیث کا مفہوم ہے کہ کوئی کام نہیں کرتی. یہ تو کسی کنجوس سے اس کا مال نکلوا لیتی ہے، کیونکہ کنجوس کہہ دیتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو پھر میں فلاں جگہ پہ اتنے لوگوں کو کھانا کھلا دوں گا یا کھلا دوں گی. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ تقدیر سے وہ چیز نہیں لڑتی. تقدیر میں تو جو چیز ہونی ہوتی ہے وہ ہونی ہوتی ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ انسان کا ایمان بھی آزمایا جاتا ہے. جو غیر اللہ کے نام کی نظریں ہیں وہ ایمان کو ضائع کرنے والی ہیں. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں رہنمائی دیتی ہے کہ جو اللہ کے نام کی نظریں ہیں وہ بھی تقدیر کو بدل نہیں سکتی. تقدیر کو اگر کوئی چیز بدلتی ہے یعنی اس میں کوئی چینجنگ لاتی ہے تو وہ صرف دعا ہے. دعا آپ کی
ایسی چیزوں کو بدل سکتی ہے۔ جب آپ کو کوئی کسی مشکل میں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنا، صرف اللہ سے دعا کرنا، بجائے اس سے کہ کسی مزار پہ جا کے کھڑے ہو جائیں، وہاں پہ سجدہ کریں، وہاں پہ کھڑے ہو کے دعائیں مانگیں کہ یہ چیز، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی چیزیں ہیں۔ دینا اللہ نے ہے، اولادیں بھی اللہ دیتا ہے، اولادیں روکتا بھی اللہ ہے۔ کسی کو نہیں دینی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں دیتے، اور قرآن میں مجید میں اس کا ذکر ہے۔ تو ہر چیز کا مالک اللہ ہے، تو مانگنا بھی اسی سے ہے۔ اور یہاں پہ نظر کی بات ہو رہی ہے، تو انسان جو اپنے اوپر ایسی کوئی چیزیں خود سے جو اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کی وہ اپنے ذمے لگا لیتا ہے، یہ ہوتی ہے نظر۔ تو اگر کوئی ایسی نظر ہوتی ہے تو وہ جائز جو ہے، نظر پسندیدہ نہیں ہے، صرف جائز ہے وہ بھی اللہ کے نام کی، اور غیر جائز یعنی حرام ہے غیر اللہ کے نام کی، جس میں اللہ کا کوئی ذکر ہی نہ ہو، اللہ کی کوئی مرضی نہ ہو، اور اللہ کے نام، یہ جو دوسری ناموں کی نیازیں ہیں یہ سب غیر جائز ہیں۔ تو اگر کسی حلال کام یا جائز کام کے لیے اور اللہ ہی سے مانگی گئی ہو، جس کے پورے ہونے پر عمل کرنے کا عہد اللہ تعالیٰ نے انسان نے کیا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو ایسی نظر کو پھر پورا بھی کیا جائے گا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز عطا کر دی، اللہ سے مانگی تھی، اب بعض لوگ ہوتا ہے نا کہ میں اتنے روزے رکھوں گی اگر یہ میرا کام ہو جائے گا، اللہ سے مانگی نا، اور نیک کام کی ہی مانگی، تو اب آپ کے لیے پورا کرنا فرض ہے۔ اور اگر فرض کریں کہ میں اتنے جو ہے نوافل پڑھوں گی، یہ بھی اللہ ہی سے مانگی، اللہ کے لیے، اللہ ہی سے مانگا گیا اور اللہ ہی کے لیے نیک عمل کرنا تھا، تو یہ بھی جائز ہے، لیکن پھر ان کو پورا کرنا فرض ہے۔ اور پھر اپنی حیثیت سے بڑھ کر نظریں ماننا جو ہے یہ ناپسندیدہ ہے، کیونکہ پھر انسان ان کو پورا نہیں کر پاتا، پھر ان کے کفارے دیتا پھرتا ہے، یا لوگوں سے مسئلے پوچھتا پھرتا ہے کہ میں نے فلاں وقت میں یہ کہہ دیا تھا، مجھ سے ہو نہیں پا رہا، تو اب میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ ایسی چیزیں آپ کی تقدیر کو تو نہیں چینج کریں گی، تو انسان پھر اپنے اوپر خود مشقت ڈال دیتا ہے۔ تو ایسی نظروں سے بچنا چاہیے، اور اگر کوئی ایسی چیزیں ہو گئی ہیں تو پھر کیا کریں کہ اس کو پورا کرنا انسان کے لیے لازم ہے۔ اور اگر فرض کریں نہیں ہو جاتا تو کفارہ جو ہے قرآن مجید میں، اگر کوئی بہت ایسی مشکل پیش آ جاتی ہے کہ انسان روزہ رکھنے کی اس نے مانی ہے لیکن اب اس کی صحت ہی نہیں اجازت دے رہی، اب رکھے گا تو جان سے جائے گا، بہت کمزور ہو گیا ہے، تو پھر ان کو توڑا جائے گا اور ان کا کفارہ ادا کیا جائے گا۔ اب اگر کفارہ بھی ادا نہیں کرے گا اور ایسے ہی توڑ دے گا تو پھر انسان گناہ گار ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ خواہ مخواہ ایسی چیزوں کو اپنے اوپر لاگو نہ کریں جو کہ بلا وجہ آپ کو ثواب دلانے کے بجائے، کیونکہ ہونا تو وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو دعا سے مانگیے، نظریں نہ مانیے۔ تو یہ جو چیز ہے اس سے پھر بچنا ضروری ہے، کیونکہ نظر جو ہے وہ تقدیر کو نہیں بدل سکتی، اور صرف بخیل کا مال نکالا جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر۔ اب یہاں پہ بھی مزید آیت خرچ کرنے سے متعلق ہے، اور اس میں ہمیں ایک رہنمائی دی جا رہی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے کہ اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرو تو بھی اچھا ہے، یعنی ٹھیک ہے اگر تم نے ظاہر کیا ہے، اس میں ریاکاری نہ ہو۔ دیکھیں، ظاہر کرنا یعنی سامنے کسی کے دے رہے ہیں لیکن دل میں یہ چیز ہو کہ اب میں دے رہی ہوں، فلاں ہے بہت ضرورت مند ہے، میں دے رہی ہوں تو دوسرے کو بھی دیکھ کے خیال آ جائے گا، تو یہ صدقہ جو ہے یہ پسندیدہ ہے، یعنی کہ آپ ایسا صدقہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ ہو نیت کہ میں دے رہی ہوں اور فلاں بھی دیکھ رہا، اب اس کو پتہ چل جائے گا کہ دیکھو میں نے صدقہ دیا، یہ ہے ریاکاری۔ تو اس کا فرق سمجھنا ضروری ہے۔ یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کہ اگر تم ظاہر کرتے ہو صدقہ تو اچھا ہے، لیکن اگر خفیہ طور پہ فقراء کو دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یعنی کوالٹی کس صدقے کی بہتر ہے؟ جو چھپا کے دیا جائے، جو ظاہر کر کے نہ دیا جائے، اور یہ تم سے تمہاری بہت سی برائیوں کو دور کر دیں گے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان سے پوری طرح باخبر ہے۔ اب یہاں پہ خفیہ صدقات کی ترغیب دی جا رہی ہے، ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ظاہر کرنے کا کوئی موقع آ بھی جاتا ہے تو پھر ظاہر کر دو، لیکن ریاکاری مقصود نہ ہو۔ اب دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے جیسے اب ہم پچھلے دنوں ہمارے ملک میں سیلاب کی ایک صورتحال پیش آئی، کچھ لوگوں نے مال دیا، فلاحی اداروں کو دیا کہ وہ پہنچا دیں، کچھ لوگ خود پہنچے مدد کرنے کے لیے اور دے کر آ گئے، اور کچھ ایسے بھی لوگ تھے کہ جنہوں نے 4 چیزیں دیں اور اس کی 40 تصویریں بنوائیں، اور پھر اس کے بعد اس کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیا۔ تو اب آپ دیکھیں یہ ظاہری صدقات کیا قبول ہوں گے؟ کہ اس میں ظاہر میں ریاکاری جس میں آ جائے وہ صدقات پھر قبول نہیں ہوتے۔ آپ گئے بھی، آپ نے مشقت بھی کی، آپ نے مال بھی دیا، اور اس کے بعد آپ نے وہ 40 تصویریں جو ہیں سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دی کہ میں نے فلاں جگہ پہ جا کے یہ کام کیا ہے،
تو کیا یہ صدقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو بتا رہے ہیں ظاہر میں کیا گیا صدقہ صرف ترغیب دینے کے لیے کہ میں سامان نکال رہی ہوں، میں کسی سے پوچھوں کہ میں فلاں سیلاب زدگان کے لیے سامان نکال رہی ہوں، آپ نے نکالنا ہے، آپ نے بھی دینا ہے، اب میں نے ظاہر کر دیا نا میں نے ظاہر کیا تاکہ اور لوگوں کو بھی پتا چلے کہ میں دے رہی ہوں، آپ نے نکالنا ہے تو آپ بھی دے دیں تاکہ ہم اکٹھا اس کو پہنچا دیں۔ اب اس میں نیت خراب نہیں تھی میری یا آپ کی، جس نے بھی ایسا کیا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں فلاں جگہ جا رہی ہوں، میں نے یہ صدقہ دینا ہے، میں نے اتنے کپڑے نکالے، پوری الماری خالی کر دی، اب میں جاؤں گی، اب میں وہاں پہ یہ دوں گی، تو یہ جو ہے وہ ریاکاری ہے۔ تو ظاہر کیے ہوئے صدقات کی فضیلت ہے، لیکن وہ صرف ترغیب دلانے کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم خفیہ طور پہ فقراء کو دو گے، یعنی کسی کو پتہ ہی نہ چلے، تو پھر یہ زیادہ اچھا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہارے گناہوں کو بخش دیا جائے اور تم چاہتے ہو کہ تمہیں جنتیں اعلیٰ ملیں، تو کوالٹی وائز یہ صدقہ زیادہ اچھا ہے۔ اب مال دینا ہی ہے نا اللہ کے راستے میں، تو چھپا کے دے دے، دکھا کے نہ دے، تو وہ اس کی کوالٹی جو ہے وہ زیادہ اچھی ہے، اللہ کی رضامندی کا وہ زیادہ بڑا ذریعہ ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ہچکولے کھاتی تھی، یعنی وہ لرزتی تھی۔ پھر اللہ نے پہاڑ پیدا کیے اور کہا کہ اسے زمین کو تھامے رہو، یعنی پہاڑوں کو حکم دیا کہ زمین کو تھام لو، ان کو میخے بنا دیا۔ چنانچہ وہ ٹھہر گئی۔ پھر تب فرشتوں کو پہاڑوں کی مضبوطی پر تعجب ہوا اور وہ کہنے لگے کہ اے پروردگار، تیری مخلوق میں سے کوئی چیز پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یعنی فرشتوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین بنائی، وہ ہل رہی تھی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنا کر اور پھر حکم دیا کہ بس اب زمین کو تھام لو، زمین رک گئی۔ تو فرشتے نے حیرت سے دیکھا پہاڑوں کو کہ یہ اتنے مضبوط ہیں، زمین رک گئی۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کیا پہاڑوں سے بھی کوئی زیادہ چیز سخت ہے، مضبوط ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، لوہا ہے۔ فرشتے کہنے لگے کہ پروردگار، کوئی چیز لوہے سے بھی سخت ہے، یعنی زیادہ سخت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، آگ ہے، یعنی آگ لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے، اسے بھی پگھلا دیتی ہے نا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ یا اللہ، کوئی چیز آگ سے بھی زیادہ سخت ہے؟ اب فرشتوں نے کیسے سوال در سوال کیا؟ فرمایا کہ ہاں، پانی ہے، یعنی آگ کو پانی بجھا دیتی ہے، پانی بجھا دیتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ یا اللہ، کوئی چیز پانی سے بھی زیادہ سخت ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہاں، ہوا ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ کوئی چیز ہوا سے بھی زیادہ سخت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، وہ آدمی جو اس طرح صدقہ دے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، یعنی اس طرح صدقہ نکالا جائے کہ دائیں ہاتھ سے نکالا ہے اور بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا دیا۔ اب دیکھیں یہ صدقہ دینے کی کون سی کیفیت ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا صدقہ دیا ہے۔ اب یہ وہ صورت ہوتی ہے کہ انسان کسی جگہ پہ مال رکھا ہے، اس نے نکالا، اس کو گنے بغیر جو ہے نا وہ دے دیا کہ اس میں کتنے تھے کیا، ایسی ایسی چیزوں کے پیچھے ہی نہیں پڑا اور اس نے دے دیا، ایسے ہی دیا، اتنی خفیہ طریقے سے دیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو، اس کو ہم محاورتاً بھی دیکھیں گے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، بائیں ہاتھ کو یعنی کسی ساتھ والے بیٹھے ہوئے کو بھی نہیں پتا چلا کہ اس نے کیا دے دیا۔ اور اس کو ہم ویسے بھی لیں گے کہ انسان کو خود بھی نہیں پتا کہ اس نے کیا دیا، اس نے ایسے اٹھایا اور پھر اس کو دے دیا، اس کو نہیں پتا اس میں اس ہاتھ میں کتنے پیسے آئے۔ یہ مال، یہ خفیہ مال، تو یہ جو ہے اب آپ دیکھیں کہ کون سی مثالوں کے بعد بتایا گیا کہ ہاں وہ آدمی، یعنی اس کا صدقہ وہ اتنا زیادہ پاورفل ہے، وہ صدقہ جس میں بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ ایک اور صحیح حدیث ہے کہ 7 آدمی جنہیں قیامت کے دن سایہ نصیب ہوگا، ان میں بھی ایسا شخص شامل ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 قسم کے آدمیوں کو اپنے عرش کے سائے کے تلے جگہ دیں گے۔ اب دیکھیں اس سائے کی ہمیں اس وقت کیوں ضرورت ہوگی؟ اس لیے کیونکہ سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ آج جولائی اگست کی گرمیاں ہم سے برداشت نہیں ہوتی، جون جولائی کی، کیوں؟ سخت ہیٹ ہوتی ہے، اس ہیٹ ویو سے لوگ مرنے لگتے ہیں، جبکہ سورج کروڑوں سال دور، اوپر کتنی دور ہے، اس کی صرف ترچھی ذرا سی جو ہے کرنیں وہ ہمیں جھلسانے لگتی ہیں۔ تو جب وہ سوا نیزے پر آ جائے گا، جب لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ سایہ مہیا کریں گے۔ تو کیا مجھے اور آپ کو سائے کی ضرورت نہیں ہوگی؟ وہ دن بھی حق ہے، آنا ہے، اس دن کی ہولناکی بھی حق ہے، سورج کا سوا نیزے پر آنا بھی حق ہے، اور لوگوں کا اپنے پسینے میں ڈوبے ہونا بھی حق ہے۔ تو کیا اس وقت مجھے اور آپ کو اس سائے کی طلب نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ تو اس کے لیے کرنے کا کام کیا ہے؟ وہ 7 لوگ کون ہیں جنہیں خوش نصیب، جن کو اللہ تعالیٰ وہ عرش کا سایہ دے گا؟
جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، ان میں ایک ہے انصاف کرنے والا حاکم۔ اب اس حاکم سے مراد اس میں اور آپ کیسے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہر انسان اپنی ریت کے بارے میں جواب دہ ہوگا۔ اب حاکم سے مراد کسی ملک کا وزیر اعظم بھی ہو سکتا ہے، بادشاہ بھی ہو سکتا ہے، کسی گھر کا سربراہ بھی ہو سکتا ہے، اور ہم اپنی ریت میں ہمارے ماتحت بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں اس کو عمومی طور پر بھی لیا جائے، اور جو انصاف کرنے والا حاکم ہوگا، کیونکہ اس نے انصاف کیا ہوگا بہت ساری مخالفتوں کی پرواہ کیے بغیر، صرف اللہ سے ڈر کے، تو اس لیے اس کو عرش کا سایہ ملے گا۔ دوسرا، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزاری۔ بہت کم لوگ ایسے جوان ہیں، بہت کم نوجوان ہیں جو جوانی کو غالب نہیں آنے دیتے اپنے اوپر۔ ان کے اندر اللہ کا ڈر اتنا ہوتا ہے کہ وہ ساری زندگی، کیونکہ جوانی لذتوں کی عمر ہے، لذتوں کے غالب آ جانے کی عمر ہے، اس وقت انسان اللہ کے خوف کو اپنے اوپر غالب کر لے اور بری چیزوں سے رک جائے، شہوات سے رک جائے، اپنی نظروں کو زنا سے باز کر لے، اپنی سوچوں کو پاک کر لے، کتنا بڑا اجر ہے کہ عرش کا سایہ ملے گا۔ تیسرا، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہے۔ اب میں اور آپ خواتین ہونے کی حیثیت سے مسجد میں تو نہیں جا سکتے، تو اب اس کی عملی تفسیر میرے اور آپ کے لیے کیا ہے کہ ہمیں عرش کا سایہ اس وجہ سے نہیں مل سکتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو انسان نماز ہی کا انتظار کرتا رہے، اتنی نماز سے محبت ہو کہ ایک پڑھی تو فوراً دوسری کا انتظار، دوسری پڑھی تو تیسری کا انتظار۔ ایسے کون لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ سے ملاقات کی خواہش ہوتی ہے، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہر وقت اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہر وقت اس کے سامنے حاضر رہنا چاہتے ہیں؟ تو جس کا دل ہی اٹکا رہے مسجد میں، وہ ہوگا تیسرا شخص۔ چوتھا، وہ شخص ہوگا جسے کوئی خوبصورت عورت بدکاری کے لیے بلائے، یعنی اس کو دعوت دے کہ آ کر میرے ساتھ زنا کر لو، یعنی کہ برا کام کر لو، اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی اس کے پاس پاور ہو، اس کو خود وہ عورت دعوت دے رہی ہے، اور پھر دیکھیں کتنی بڑی ہے کہ انسان اس وقت اپنی شہوت کو ہی دبا لے۔ خوبصورت عورت ہے، رتبے والی عورت ہے، کوئی ایسی نہیں ہے کوئی کہ ایسی کہیں سے کوئی اٹھ کر آ گئی ہے، رتبے والی عورت ہے، خوبصورت عورت ہے، اور وہ اس کو گناہ کی دعوت دے اور وہ انسان کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو تقوی، یہ تقوی بھی اس کو بچا لے گا۔ چھٹا، وہ شخص جس نے اللہ کے راستے میں یوں چھپا کر صدقہ کیا کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ سے جو صدقہ دیا، بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر تک نہیں ہوئی، یعنی اس طرح دیا، گنے بغیر، حساب رکھے بغیر، کچھ سوچے بغیر، کسی کو بتائے بغیر، ساتھ والے کو بھی بتائے بغیر، اور پھر اس کا ذکر کیے بغیر۔ یہ ہے اللہ کے عرش کا سایہ پانے کا ذریعہ۔ تو مجھے اور آپ کو کوشش تو کرنی ہے نا، ہمیں وہ عرش کا سایہ چاہیے اس دن، ہم نے کوشش کرنی ہے۔ حدیث کتنی بڑی رہنمائی ہے، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، ان کی باتیں، اس میں کتنی رحمت ہے ہمارے لیے کہ وہ انہوں نے ہمیں بتا دیا حدیث کے ذریعے کہ میں اور آپ کیسے بچ سکتے ہیں اس ہولناکی سے، وہ سایہ کیسے پا سکتے ہیں۔ تو ہم نے ان 7 لوگوں میں آنے کی کوشش ضرور کرنی ہے، اور اس صدقے کے ذریعے تو ہم کر سکتے ہیں۔ اور ساتواں، وہ شخص جس نے خلوت میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑیں، یہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ دل میں اتنی اللہ کی محبت ہو، اللہ کی یاد ہو کہ انسان تنہائی میں بیٹھے اور اللہ کو یاد کر کے رو پڑے، یعنی اتنی محبت ہو اللہ سے، اتنا خوف ہو اللہ کا کہ اور کوئی نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اور اللہ کو یاد کرے۔ جبکہ ہماری تنہائیاں کیا ہوتی ہیں کہ چلو فارغ بیٹھے ہیں تو چلو جلدی سے موبائل اٹھایا، چلو اب موبائل دیکھ لیتے ہیں، فلاں دیکھ لیتے ہیں، کون سا فیشن چل رہا ہے، نیوز کیا آئی ہے، کس سیاست دان نے کیا کیا ہے، کون سی کرنٹ افیئرس کیا ہے۔ ہماری تو خلوتیں جو ہیں وہ اس چیز سے آباد ہو جاتی ہیں، ہماری خلوتوں میں اللہ ہو اور اللہ کو یاد کر کے آنسو آ جائیں، تو یہ شخص اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان 7 لوگوں میں سے کہیں نہ کہیں شمار کر لے، اور ہم کوشش کریں ان کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق کے ساتھ ہمارے دلوں پر جما دے، ہمارے عملوں میں ڈھال دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان نیک لوگوں میں شامل کر لے جو اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچا لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہماری نیکیوں کو ضائع کرنے سے بچا لے کہ ہم خود اپنے ہاتھوں کسی پر احسان جتا کر، کسی کو تکلیف دے کر، یا ریاکاری کے ذریعے اپنی ہی نیکیوں کو برباد کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو نیکیاں کی ہیں وہ اللہ کے پاس محفوظ ہو جائیں۔ اللہ ہماری نیتوں کو خالص کر لے، ہماری نیتوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے کے علاوہ کسی کا کوئی حصہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا فرما دے، وہ دل عطا فرما دے جس میں اچھے بیج ڈلتے ہیں، وہ دل عطا فرما دے جس میں سے اچھی کھیتیاں نکلتی ہیں، وہ بھی دل عطا فرما دے جو اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.